ہے سیدہ حسنین دا نانا ہے بابا ہے سیدہ حسنین دا نانا ہے کوئی مثل نہیں ڈھولن دے اللہ کرے جڑا جنی اچھی سبحان اللہ کہے انہی جلدی مدینے ڈور جائے کوئی مثل نہیں ڈھولن دے کوئی مثل نہیں ڈھولن دے چپ کر مہر علی ایتھے جانیوں بولن دی کیونکہ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ تُساں سبحان اللہ کہنا تھا میں نہ شروع کرنی ہے بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ میں جدو اشارہ کرنا تو آڈی سبحان اللہ انہی اچھی ہوئے پتہ لگے سرکار دے دیوانے محفل تے جا کے بیٹھے بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ آئینہ حق ہے شہ ابرار کا چہرہ پوچھا جو ابو بکر سے کیا چیز ہے احسن صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ ہن پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا انشاءاللہ اپنے دائرہ وقت کے اندر اپنی حاضری میں مکمل کر لینی ہے میرے سامنے سرکار دے کافی غلام بیٹھے نے اللہ پاک سارے سلامت رکھے صوفی ساؤنڈ اللہ مسائنہ دا ساتھ تھاڑے نار روے گا ساڑی آواز نو مزید خوبصورت کر کے توڑے تک پہنچان دینے انشاءاللہ حلیل بھائی مزید محبت فرمان گے نعمتیں بانٹتا جس سمے وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمے وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلم تھا گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلم تھا گیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد اچھا خدا بھائی اور نجم صفدر صاحب ساڑھے بڑے محبت کرنا لے دوست فرمان ہے سامنے میرے بڑی شخصیات تشریف فرمان ہے کچھ بندے نا جدو کیمرہ وجدہ نا او دو ہی ہاتھ اٹھا دے بھئی کیمرے چاہ جی او پائی ایک کیمرہ جڑا ہے نا او فرشتے بھی لے آگے کھڑے میں ٹھیک ہے یہ جدو فلم چلنی نا کہ کیڑا کیڑا کہہ رہا سی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد 5 سیکنڈ ہاتھ تھلے نہیں کرنے دووے ہاتھ لے راگے کہنا زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا
اللہ یا رسول اللہ بولو یا حبیب اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ بولو یا حبیب اللہ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگن سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر رسول اللہ یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد کہو سبحان اللہ تمہیں فرش سے عرش پر جانے والے میں تو انہوں منقبت علیہ کبھی شعر نہیں سنایا بیچ نات دے خالص نات سنا رہے ہیں جنہوں لطف آ رہے کبھی سبحان اللہ نات سن کے جدا چہرے تے رونق آ جاندی نے سرکار دا غلام بیٹھے ہوندا ہے کئی میں چیک کرنا ہم دینے سننی کی میں محفل جاندے نے تسی انہوں دسو اپنے چہرے تے خوشی لے آگے پہلیاں لینا تین تسی سننیاں نے دوجیاں دو تو انہوں آمدیاں نے منو کہنا نہیں پہنا تو اڑے ہاتھ اتھے ہونے نے تسا پڑھنے تمہیں فرش سے عرش پر جانے والے تمہیں نعمتیں حق سے دلوانے والے تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے جے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے اٹھائیے ہاتھ کہیے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے جے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے وہ سنیو ہے منکر عجب کھانے گرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے نعرہ رسالت نجدی منافق تو گندہ ہے واللہ نجاست کا بلکہ پلندہ ہے واللہ کہے تجھ کو جو مردہ وہ مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے جیڑا سمجھ دینا میرے ہاتھ نبی واسطے اٹھنے چاہیے دینے اٹھ سکتے نے جدے بازو ٹھیک نے کہوے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہیں مکے کے جلوے یہ مانا کہ اچھے مگر ہیں مدینے
کی عظمت کے صدقے اسے تو ہے نسبت میرے مصطفیٰ سے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رم کے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اچھا کچھ لوگ نہ فائدہ اٹھا رہے ہیں مائک دی وجہ تو میں ذرا ہولی پڑھنا تو اڈی آواز سننے واتے میرا دل بھی چمکانے والے سرداریاں جنہوں سمجھ آئیے کہ سبحان اللہ ختم نبوت دے والے نا بڑا خوبصورت کلام ہے. سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ہاتھ اٹھا کے کہنا ختم ہو گئیاں محمد اتے ختم ہو گئیاں دلداریاں تے یاریاں دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ہاتھ اٹھانا پینا ختم ہو گئیاں سرداریاں کہیے سبحان اللہ. چن توڑ کے جوڑے کیڑا سورج پیچھا موڑے کیڑا اے عظمتاں سن ساریاں اے عظمتاں سن ساریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں دلداریاں یاریاں. شے سنیے رتبہ کسے پانا ہی نہیں ان تو آڈی آواز سبحان اللہ دینا کم از کم روڈ تے جانی چاہیے. آخری شعر کلام دا اجازت رتبہ کسے پانا ہی نہیں نبی ہن کوئی آنا ہی نہیں تاجدار ختم نبوت ان سنو رتبہ کسے پانا ہی نہیں ہاتھ اٹھانے پینے نبی ہن کوئی آنا ہی نہیں نبوت دیاں سب واریاں نبوت دیاں سب واریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں کہو سبحان اللہ. اچھا آخری تو نعرہ لا دیں نعرہ لا دیں واہ جی واہ ماشاءاللہ مولا علی پاک دا ٹھیک ہے علی دا ذکر جڑا سننا چاہتا ہے کبھی سبحان اللہ. الحمدللہ سارے بیٹھے نے سننا لے کیونکہ میں ایمی ذرا کہنا جڑا سننا چاہتا ہے کچھ ہندے نے ویسے ہی انہاں دی پہچان کی میں کرن ہوندی ہے
انہاں دے چہرے لو سجے پہ ویکھنا جے علی پاک دا نام سن کے رنگ جائے اڈ سمجھ لینا دوسری پارٹی دا تے جے چہرے تے آگی رونق تے پھر سمجھ لینا سرکار دا دیوانہ بیٹھا ہے ہر کوچے ہر نگر نگر ہر گلی گلی مل کے مارو سارے نعرہ علی اے نعرہ علی اے نعرہ میرے نبی نے بولا علی علی میرے نبی نے بولا علی علی ہاتھ اٹھا کے یار میرے نبی نے بولا میرے نبی نے بولا من کنتو مولا جس کا میں مولا ہے اس کا مولا صدیق قبیلی عمر بھی بولے عثمان کا نعرہ ہے سب سے پیارا زہرا کا شوہر کعبے کا گوہر حسنین کا بابا تم مست کلندر ذرا زور سے بولو علی دے دیوانیاں ڈر کے نہیں رہنا ہر دم علی مولا کہنا ایسے نام دا صدقہ وے مشکل ٹلی ٹلی ہاتھ چکے مل کے مارو سارے نعرہ ہے نعرہ نعرہ حیدری نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت انشاءاللہ ابھی اتنا محترم میزبان محفل علامہ قاری فدا المصطفیٰ جلالی صاحب کے صاحبزادے دانش فدا صاحب وہ گلہائے عقیدت پیش کریں گے اتنی دیر میں انشاءاللہ ہمارے آج کے مہمان خاص آپ تشریف لا چکے ہیں ان کے استقبال کے لیے دوست جا چکے ہیں اتنی دیر میں آپ بھی تشریف لے آئیں گے تو عزیزم فدا مصطفیٰ صاحب کے صاحبزادے دانش فدا صاحب آپ تشریف لائیں اور ننھے منع ثنا خان کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں وہ باہر چلے گئے ہوں گے استقبال کے لیے تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارے مہمان تشریف فرما ہیں گجرات سے تشریف لائے استاد العلماء حضرت علامہ مفتی عبدالرحمن نعیمی صاحب امیر تحریک تحفظ ختم نبوت آپ تشریف لاتے ہیں اور جب تک قائد محترم تشریف لاتے آپ ہم سے محو گفتگو ہوتے ہیں حضرت علامہ مفتی عبدالرحمن نعیمی صاحب امیر تحریک تحفظ ختم نبوت آپ گجرات سے تشریف لائے ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وذاكر رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عظيما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بآواز بلند سارے باب درود پاک پڑھے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين بمصطفى برسان خیش راک دی ہماوست گربعون رسیدی تمام بولا حویست
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا وہ قدم تیرے ہیں۔ پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر محمد فیض رسول صاحب قادری، صدر علماء بورڈ سنی تاریخ ضلع گجرات، مجاہد ختم نبوت جناب حافظ محمد شاہد جوالی صاحب، نائب صدر تاریخ سنی تاریخ ضلع گجرات، وکیل ختم نبوت جناب شاہ زیب ایڈوکیٹ صاحب، مرکزی ترجمان عالمی تاریخ تحفظ ختم نبوت جناب چودھری محمد وارث صاحب، اور میزبان محفل حضرت علامہ فدا حسین صاحب، تحصیل صدر کھاریاں سنی تاریخ، میرے بہت سے برادران یہاں پہ اسٹیج کے اوپر موجود ہیں، علماء کرام ذی احتشام، میزبان محفل، نقیب محفل اور جملہ عاشقان مصطفیٰ، قائد ملت اسلامیہ جناب انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری صاحب زیدہ شرفہ، آپ کی آمد ہے۔ ان کے آنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، بیان تو انہی کا ہوگا، لیکن ایک بڑا ضروری مسئلہ جو موجودہ سچویشن کے اندر بار بار محافل کے اندر ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس اور آپ کی ختم نبوت یہ اسلام کے اندر بڑا حساس مسئلہ ہے، اس پر کسی کی کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا شک، تشکیک، وہم اور کسی قسم کی اس میں کوئی جھول اور وچک نہیں ہے۔ یہ مسلم، قطعی، یقینی قرآن و سنہ کی نصوص سے مزین ایسا مسئلہ ہے جس پر پوری امت کا کیا ہے، اتفاق ہے۔ میں نے مسئلے کی وضاحت کرنی ہے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، حضرت تشریف لے آئیں گے، آپ ان کی زیارت کریں، ان کا خطاب ذیشان بھی ہوگا، ان کے آنے تک آپ میری طرف توجہ فرمائیں۔ ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اللہ رب العالمین کے وہ مقرب برگزیدہ رسول ہیں، پیغمبر اور نبی آخر الزماں ہیں، جن میں کسی قسم کا نقص اور عیب نہیں، جن میں کسی قسم کا نقص اور عیب اللہ رب العالمین نے آپ کو بے عیب پیدا فرمایا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یہ حضرت حسان بن ثابت نے بھی اپنا خراج پیش کیا۔ ناموس رسالت کا معنی یہ ہوتا ہے نبی علیہ السلام میں کسی قسم کا عیب، بولیے گا ذرا، نبی علیہ السلام میں کسی قسم کا عیب، جس طرح اللہ کی ذات بے عیب ہے، مصطفیٰ کی ذات بھی کیا ہے، بے عیب۔ اس لیے حضور کا نام نامی کیا ہے، محمد۔ اس کا معنی ہے جس کی ہر لمحہ تعریف کی جائے، ادھر بھی تعریف کی جائے، ادھر بھی تعریف کی جائے، آسمانوں پہ، زمین کے ہر خطے پہ، مشرق و مغرب، شمالاً جنوباً، کائنات کے ہر ذرے پہ جہاں جس کی تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں۔ اس سٹیج سے، اس سٹیج سے، کائنات کے ہر سٹیج سے جن کی تعریف کی جائے انہیں کیا کہتے ہیں، محمد کہتے ہیں۔ اور محمد وہی ہوتے ہیں جن میں عیب کوئی نہ ہو، جن میں کوئی۔ اب اگر کوئی بندہ نبی علیہ السلام کی ذات میں عیب لگا دیتا ہے، کوئی بندہ نبی علیہ السلام کی ذات میں عیب نکالتا ہے، کوئی بندہ نبی علیہ السلام کی طرف عیب کو منسوب کرتا ہے، نسبت کرتا ہے، رسول کریم کے بارے میں کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام میں توبہ نعوذ باللہ یہ نقص اور کمی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، توہین رسالت۔ اسے کیا کہتے ہیں، توہین۔ آپ قرآن حکیم کی وہ آیات پاک آپ نے 12 دفعہ سنی علماء سے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا ہے راہ خطر کے ہے خون جگر کے شہداء کی فکر کے تحریک کے بارے تحریک کے بارے سنی تحریک کے بارے لہو سے لکھے اس تحریک کے بارے ہم سنی خیال ہے سنی تحریک کے بارے ابن لہو سے لکھے اس تحریک کے بارے ہم سنی خیال ہے سنی تحریک کے بارے میدان عمل میں نکلے ہیں میدان عمل میں رہتے ہیں میدان عمل میں رہتے ہیں گستاخ محمد دشمن ہے بے بانگ دہل یہ کہتے ہیں بانگ دہل یہ کہتے ہیں شہداء نے بنائی تھی جو اس زنجیر کے بارے ہم سنی خیال ہے سنی تحریک کے بارے اس تحریک کے بارے ہم سنی خیال ہے سنی تحریک کے بارے سنی تحریک کے بارے سنی تحریک کے بارے لہو سے لکھے اس تحریک کے بارے ہم سنی خیال ہے سنی تحریک کے بارے سنی ہے راہ خطر کے ہے خون جگر کے شہداء کی فکر کے تحریک کے بارے تحریک کے بارے سنی تحریک کے بارے لہو سے لکھے اس تحریک کے بارے ہم سنی خیال ہے سنی تحریک کے بارے شربت اعجاز بلال سلیم عباس کے ساتھ چلو بلال عباس کے ساتھ چلو اے سنی ماؤں کے شیروں ہاتھوں میں ڈالے ہاتھ چلو ہاتھوں میں ڈالے ہاتھ چلو عباس نے لہرائی تھی اس شمشیر کے بارے سنی خیال ہے سنی تحریک کے بارے لہو سے لکھے اس تحریک کے بارے ہم سنی خیال ہے سنی تحریک کے بارے سنی تحریک کے بارے سنی تحریک کے بارے لہو سے لکھے اس تحریک کے بارے ہم سنی خیال ہے سنی تحریک کے بارے ہے لال و گوہر کے ہے راہ خطر کے ہے خون جگر کے شہداء کی فکر کے تحریک کے بارے تحریک کے بارے سنی تحریک کے بارے لہو سے لکھے اس تحریک کے بارے ہم سنی خیال ہے سنی تحریک کے بارے روکے گا کون بلا ہم کو ہم عزم وفا کے پیکر ہیں عزم وفا کے پیکر ہیں ہم آل نبی اصحاب نبی دونوں کے سچے نوکر ہیں سچے نوکر ہیں ہم اعلیٰ حضرت والے دستگیر کے بارے ہم سنی خیال ہے سنی تحریک کے بارے لہو سے لکھے اس تحریک کے بارے ہم سنی خیال ہے سنی تحریک کے بارے سنی تحریک کے بارے سنی تحریک کے بارے لہو سے لکھے اس تحریک کے بارے ہم سنی خیال ہے سنی تحریک کے بارے ماشاءاللہ جملہ باب تشریف رکھیں قائد ملت اسلامیہ محافظ ناموس رسالت مجاہد ختم نبوت سربراہ سنی تاریخ پاکستان جناب انجینئر محمد ثروت اعجاز صاحب قادری زیدہ شرف ہو آپ سٹیج کی رونق بن چکے ہیں زیارت بھی کریں انشاءاللہ آپ کا بڑا ولولہ انگیز پرجوش تربیتی خطاب بھی ہوگا چند ہی لمحوں کے بعد میں
آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں زیوی صدر جناب محمد شہباز بٹ صاحب کی طرف سے، فداوائی کی طرف سے، علامہ فیض رسول صاحب قادری، علامہ شاہد جلالی صاحب اور دیگر بہت سے عاشقان مصطفیٰ، جملہ میزبانان محفل، سب کی طرف سے آپ کا ویلکم کرتا ہوں. جی آیاں نو، خوش آمدید، اہلا و سہلا، مرحبا. گجرات کی سرزمین پر آپ کا آنا مبارک ہو اور آپ کی برکت سے اللہ رب العالمین مسلک رضا کو بہاریں عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر، 2-3 منٹ بعد آپ کا خطاب شروع ہو جائے گا. میں جو مسئلہ شروع کیا تھا، مسئلہ میں مکمل کرنا چاہتا ہوں. میں جو مسئلہ شروع کیا تھا ناموس رسالت کا، وہ مکمل کر کے مائک حضرت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ ناموس رسالت کا معنی کیا ہے کہ نبی علیہ السلام ہر عیب سے کیا ہیں؟ پاک. اور نبی علیہ السلام کی طرف اگر کوئی بندہ عیب منسوب کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ توہین رسالت. جو پاکستان کا قانون ہے 295C، اس کا یہی معنی ہے کہ رسول کریم کو اللہ نے بے عیب پیدا فرمایا. رسول کریم علیہ السلام کو پروردگار نے ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا. اور کوئی خبیث النفس جو ہے وہ رسول کریم کی طرف کسی عیب کی نسبت کر دے تو یہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ توہین رسالت کا مرتکب، توہین رسالت کا. اب سنیے جو مسئلہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. جب کسی بندے پہ 295C لگ جاتی ہے، توہین رسالت لگ جاتی ہے، توہین رسالت کا مسئلہ شریعت کی نظر میں یہ ہے کہ یہ بندہ بطور حد، یہ بندہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، مرتد ہو گیا، بطور حد یہ بندہ قتل کیا جائے گا. اور اس کا قتل کرنا ریاست پر واجب ہے. اس کا قتل کرنا ریاست پر کیا ہے؟ واجب ہے. سنیے، توجہ کریے. اب سامعین محترم، جو مسئلہ اس وقت زیر بحث ہے وہ میں عرض کر کے اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں. آپ جانتے ہیں جیلم کی سرزمین کے اوپر ایک بہت بڑا گستاخ رسول، جانتے ہیں سارے کہ نہیں جانتے اس کو؟ جیلم کی سرزمین کے اوپر ایک بہت بڑا، ایک بڑا مرزا ہوا تھا نا. یہ چھوٹا مرزا ہے لیکن ہے یہ گستاخی رسول کے اندر بہت بڑا. اس نے گستاخی رسول کی ہر حد کراس کر دی. اس کو ہمارے بزرگ جو ہیں وہ جیلمی نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں مرزا جہنمی. اس بندے نے کیا کیا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف وہ بات منسوب کی ہے جو 15 صدیوں کے اندر آج تک کسی بندے کو جرت نہیں ہوئی. ایسے ہی ہے. جانتے ہیں کہ مرزا جیلمی نے کون سا لفظ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں استعمال کیا؟ نقل کفر، کفر نباشد، معاذ اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، الیاذ باللہ تعالی، اللہ کی 100 دفعہ پناہ. وہ لفظ زبان پہ لاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن معاذ آپ کو بتانے کے لیے چونکہ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے. قاضی یاز مالکی علیہ الرحمہ نے شفا شریف کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو توہین رسالت کا لفظ ہے وہ کسی بندے کو زبان پہ نہیں لانا چاہیے، لیکن اس صورت میں لا سکتا ہے جب اس کی تردید کرنا مقصود ہو. جب کرنا کیا ہو؟ اس کی بولیں، جب اس کی کیا کرنا ہو؟ تردید. تو چونکہ میں تردید کرنے لگا ہوں، چونکہ میں اس مسئلے کو بیان کر کے آپ کو تربیت کرنے لگا ہوں، اس کی تردید کرنے لگا ہوں، اس لیے مجبوراً یہ لفظ میں اپنی زبان پہ لے کے آ رہا ہوں تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتا اس کی اصلیت کا ان کو پتا چل جائے. مرزا جہنمی نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا، کہتے ہیں جو عیسائی ہیں نا، جو نصارہ اور عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، کہتے ہیں ہمارے نبی کو وہ دجال کہتے ہیں. یہ لفظ میں نے اس لیے کہا چونکہ میں یہاں اس کی تردید کرنے لگا، اور جب تردید کرنا مقصود ہو تو پھر لکھے فقہا نے، علماء نے کہ وہ مسئلہ تردید کے لیے دہرایا جا سکتا ہے. تو اس بندے نے یہ لفظ کہا. اب آپ جانتے ہیں کہ یہ لفظ
یہ لفظ جو ہے اتنی بڑی گستاخی ہے کہ فقہا نے یہ لکھا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اگر یہ کہا جائے نا کہ رسول کریم کا کپڑا شریف جو ہے وہ میلا ہے، تو اتنی بات کہنے سے بھی کیا ہوتی ہے، گستاخی کا حکم لگتا ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ رسول کریم کا کیا ہے، کپڑا مبارک میلا ہے، یا کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا رنگ مبارک کالا تھا، اتنی بات کہنے سے بندے پر توہین رسالت لگتی ہے. اور جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کے لیے یہ لفظ کہے وہ کائنات کا کتنا بڑا گستاخ ہوگا. اب اگلی بات جو بات میں نے کر کے اپنی بات ختم کرنی ہے، بہت سے لوگ جو ہے نا ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ کہتے ہیں جی کہ جی اس نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا. جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس عبارت کو پڑھ کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا. بندے کچھ ہمارے نوجوان کہتے ہیں جی اس نے خود نہیں کہا بلکہ اس نے کوٹ کیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے کرسچن کا مقولہ عیسائیوں کی کہی ہوئی بات کو دہرایا ہے، اپنی طرف سے نہیں کہا. تو انہیں رسالت تب لگتی ہے جب کوئی بندہ اپنی طرف سے بات کرتا ہے. اس نے تو عیسائیوں کی کہی ہوئی بات کو کہی ہے. تو سنیں دو باتیں وضاحت کی. جتنا عیسائیوں کا لٹریچر ہے نا کائنات میں، سارا پڑھ کے دیکھ لیں. عیسائیوں کے پادری خود ٹی ویوں کے اوپر آ کے، سوشل میڈیا کے اوپر آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ نظریہ، بولیں ہمارا یہ نظریہ، ہم نبی کریم علیہ السلام کے، مسلمانوں کے نبی کے بارے میں ایسا کوئی نظریہ نہیں رکھتے، ایسا کوئی لفظ ہمارے لٹریچر کے اندر موجود نہیں ہے. ہمارے کسی پادری نے آج تک یہ لفظ حضور کے لیے استعمال نہیں کیا. تو گویا پتہ چلا کہ یہ اس کے اندر اپنا بغض تھا. یہ رسول کریم کا کیا تھا اس کے اندر؟ جس طرح اس نے چند مہینے پہلے نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا لفظ استعمال کیا وہ بھی جانتے ہیں. اس نے کہا کہ رسول کریم کے بارے میں کہا کہ چھوکرا، استغفر اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ، سارے کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، یہ لفظ استعمال کیا. تو یہ مطلب یہ کہ اس کی یہ پریکٹس تھی، ہر دوسرے دن کبھی حضرت داتا گنج بخش کی گستاخی کرنا، کبھی حضور غوث العظم کی، کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کبھی حضرت سفیان کی، اور کبھی ابو سفیان کی، اور کبھی جناب والا حضرت عمر بن عاص کی، اور بعد میں کیا کہہ دینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت یہی تھا ساری باتیں کرنے کے بعد پتہ کیا کہتا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگلا بندہ سامنے جو بیٹھا ہے وہ کہتا یار یہ کہہ رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ساری گستاخیاں کرنے کے بعد پتہ کیا کہتا؟ حافظہ اللہ تعالیٰ. ساری گستاخیاں کرنے کے بعد نا وہ مٹی جھاڑنے کے لیے کیا کہتا؟ حافظہ اللہ تعالیٰ. تو سامعین محترم اب سنیے جو بات میں حضرت قاضی ایاز مالکی کی شفا شریف کے اندر سے پڑھنے لگا ہوں، بس میری بات ختم. میں نے فتویٰ لکھا ہے اس کے اوپر جو ہم نے عدالت میں جمع کروانا ہے، اس فتوے کے اندر میں نے ایک عبارت کوٹ کی ہے، وہ پڑھ کے میں حضرت کی موجودگی میں اپنی بات ختم کر دوں گا. سنیے حضرت قاضی ایاز مالکی شفا میں کیا لکھتے ہیں. فرماتے ہیں وَإِنْ اُتُّهِمَ هَذَا الْحَاقِي، حاکی کسے کہتے ہیں؟ حکایت کرنے والا، جو بات نقل کرتا ہے. وہ کہتا ہے نا میں نے نقل کی ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں کی. قاضی ایاز مالکی آج سے 800 سال پہلے کیا لکھ گئے؟ کہتے ہیں اگر وہ بندہ اس بات کی تہمت لگائے یا اس پر یہ تہمت لگائی جائے یا وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو یہ بات نقل کی ہے، فیما حقاہو، میں نے تو کسی کی یہ بات نقل کی ہے. آگے فرماتے ہیں انہو اختلقہو، کہتے ہیں حالانکہ سچ یہ ہے کہ اس نے کسی کی بات نقل نہیں کی بلکہ اپنی طرف سے من گھڑت، اپنی طرف سے بات کیا ہے، اس نے گڑھی ہے، اپنی طرف سے بات کی ہے. وَنَصَبَهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، اپنی طرف سے بات کر کے کہتا ہے نہیں یہ عیسائیوں کی طرف منسوب کر دی. نَصَبَهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، بات اپنی کی، نبی کریم کی گستاخی خود کی، رسول کریم کا بغض نکالا اور کہتا ہے یہ عیسائیوں کی بات ہے. کہتے ہیں او کانت تلک عادت لہو، یا اس کی عادت تھی، یا اس کی کیا تھی، یہ وہ ہمیشہ ہی ایسے کرتا اور کرتا تھا، ساری باتیں کرتا تھا. کبھی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی گستاخیاں کرتا، کبھی حضور غوث العظم کو، کبھی کہتا باب شاہی کوئی نہیں.
اس طرح کی گستاخیاں اس کا روزانہ کا معمول تھا، ہر مسلمان کا دل اس نے چھلنی کر رکھا تھا، اس کی عادت تھی۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ظاہر استحسان ہو، کہتے ہیں اس کو اچھا جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے اس کو؟ یعنی یہ باتیں کرنے کے بعد کہتا ہے نہیں نہیں یہ تو بڑی اچھی نہیں ہے، میں دین بیان کر رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں او کان موذعن بمثلہ، کہتے ہیں یا ان باتوں کا شیدائی ہے، ان باتوں کا کیا ہے، یعنی وہ یہ کام ہمیشہ کرتا آیا ہے۔ تو آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الاستخفاف لہو، کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا یہ بہت بڑا گستاخ، یہ بات اپنی طرف سے کر کے نسبت کر رہا ہے عیسائیوں کی طرف۔ کہتے ہیں یہ بندہ بہت بڑا گستاخ رسول ہے، اور کہتے ہیں آگے فرماتے ہیں سنیں، کہتے ہیں وَسَبُّهُ فَحُكْمُ هَذَا حُكْمُ السَّابِقِ، کہتے ہیں اس بندے کا حکم یہ ہے جس طرح مصطفیٰ کریم کو گالی دینے والا شخص، اس بندے کا حکم یہ ہے جس طرح رسول اللہ کو کیا کرنے والا، گالی دینے والا شخص۔ نبی کریم علیہ السلام کی طرف ایسی بات منسوب کی، کہتا ہے میں نے غیروں کا قول نقل کیا، غیروں سے پوچھا، وہ کہتے ہیں ہماری تو یہ بات ہے ہی نہیں۔ تو گویا یہ بندہ رسول کریم کو کیا کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے۔ اب سنیں فقہا کا حکم، ساری امت کے فقہا کہتے ہیں جو رسول اللہ کو گالی دے وہ واجب القتل ہے۔ وہ کیا ہے؟ واجب تو سامعین محترم، اب نوجوانوں کے بارے میں یہ بات نوجوان کوئی نہ کرے کہ وہ دوسروں کی بات نقل کر رہا ہے، دوسرے یہ بات کر ہی نہیں رہے، یہ بات اپنی طرف سے کر رہا ہے۔ تو لہذا اس یہ لفظ جو کہنا رسول کریم کے بارے میں، یہ نبی کریم علیہ السلام کو کیا ہے، گالی ہے، یہ رسول اللہ کو کیا ہے، توہین ہے، یہ سب النبی ہے، یہ شاتم رسول ہے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو بھونکنے والا ہے۔ اور سنی تاریخ کے بارے میں اس کی تاریخ یہی ہے نا کہ یہ کسی گستاخ رسول کا وجود زمین پہ برداشت، اس کے نوجوان گستاخ رسول کو برداشت، کبھی غازی ممتاز قادری کی شکل میں، کبھی غازی عبدالقیوم کی شکل میں، کبھی غازی عامر چیمہ کی شکل میں، اور کبھی غازی علم الدین شہید کی شکل میں۔ اللہ پھر کسی مجاہد کو کھڑا کرے، پھر کوئی مصطفیٰ کا غلام اٹھے گا، پھر کوئی سرورت قادری کا غلام اٹھے گا، اور اس کا کلا کما جلدی کر دیا جائے گا۔ اور مصطفیٰ کریم کے غلام، یہ فقہا کہتے ہیں کہ ایسے بندے سے زمین کو جلدی پاک کر دو، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں مصطفیٰ کا فرمان ہے اللہ سب پہ عذاب لے کے آئے گا۔ اگر ایسا بندہ زمین پہ چلے پھرے تو یہ ساری امت کے لیے عذاب کا باعث بنے گا۔ اس لیے ہم اداروں کو کہہ رہے ہیں، حضرت کی موجودگی میں کہہ رہے ہیں کہ ادارے اس کی سہولت کاری نہ کریں، اس کو ڈپٹی ڈائریکشن کی جو کرسی ہے وہ اس پہ نہ بٹھائیں، اس کو قرار واقعی سزا دیں۔ کیا حضرت کی موجودگی میں آپ یہ قرارداد پاس کر دیں؟ سارے ہاتھ اٹھائیں۔ مرزا دجال جو ہے یہ گستاخ رسول ہے، اس کو کیا کیا جائے؟ فی الفور سزائے موت دے جائے۔ انشاءاللہ یہ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ حضرت کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ بڑی شخصیت ہیں، عالم اسلام کی مانی پہچانی، آپ کی ذات میں، آپ کی آواز میں بڑا دباؤ ہے، بڑی توانائی ہے، طاقت ہے۔ جب آپ بولتے ہیں تو زمین لرزتی ہے، بولتی ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کے دل دہلتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ اپنی پوری توانائی کے ساتھ ان کو، ریاستی اداروں کو پیغام دیں کہ ہم مرزا دجال کے سہولت کاری بل کو برداشت۔ وآخر دعوانا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، فقتلو۔ حضرت ذی وقار ہمیشہ کی طرح ہیرا گڑھ میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بچوں نے سال بھر میں ناظرہ قرآن پاک کی تکمیل کی ہو، ان کے لیے انعامات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو آج ہمارے سربراہ، ہمارے قائد بھی تشریف فرما ہیں، تو ان کے دست مبارک سے ان خوش نصیب بچوں میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔
میں بچوں کا نام لیتا ہوں، آپ بیٹا اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ اریان آپ بھی آ جائیں، ارمان، احمد رضا، مصطفیٰ، افتخار، سعد، عمران، ارجا فیصل، ایک ایک کر کے آ جائیں، قریب آ جائیں۔ جی اریان جی، سب سے پہلے اریان آپ تشریف لائیں اور ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے پر اپنا انعام قائد محترم سربراہ پاکستان سنی تحریک حضرت قبلہ انجینئر ثروت اعجاز قادری صاحب سے اپنا انعام وصول کریں۔ دوسرے بیٹے تشریف لاتے ہیں ارمان تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ ان کے بعد آئیں گے احمد رضا تشریف لائیں۔ ان کے بعد عزیزم مصطفیٰ افتخار، ان کے بعد سعد، ان کے بعد عمران، ان کے بعد ارزا فیصل، بیٹیاں بھی ہیں، مشارب دختر پپو بٹ صاحب، مشارب اگر وہ نہیں آئیں تو ان کے والد صاحب تشریف لے آئیں، اور ایمان جاوید، ان کے والد صاحب تشریف لے آئیں۔ محترم جاوید صاحب اگر ہیں آپ تشریف لے آئیں اور اپنی بیٹی کے ناظرہ قرآن کے مکمل ہونے پر انعام حاصل کریں۔ جناب محترم جاوید صاحب۔ آئیں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں، ہماری محبتیں جن کے راستے میں بچھی ہوئی ہیں، ہمارے دل کی دھڑکنیں جن کے الفاظ کا استقبال کرنا چاہتی ہیں، جن کا ولولہ، جن کا جذبہ ہماری غیرت کو جوان کرتا ہے، جو اس تحریک کے وارث ہیں کہ جو شہادتوں کی امین ہے، ناموس رسالت کی پاسباں ہے، مسلک رضا کی چوکیداری کرنے والی ہے اور سنیت کی غیرت رکھنے والی ہے۔ سنی مساجد ہوں، سنی علماء ہوں، سنی عقائد ہوں، سنی مدارس ہوں، ہر جگہ پر جو حفاظت کا حصار ہمارے اہل سنت کے درمیان ہے، اس حصار کا نام پاکستان سنی تحریک ہے۔ پاکستان سنی تحریک 1990 سے لے کر 2025 تک ہر ناموس رسالت کے میدان میں، ختم نبوت کے میدان میں صف اول میں کھڑی ہے۔ نہ اس نے کسی جابر و ظالم کے ظلم کی پرواہ کی ہے، نہ اس نے کسی کی دھمکی کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے انہوں نے ریزہ ریزہ کر کے میدان جہاد میں کھڑے رہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں پاکستان سنی تحریک کے سربراہ قائد محترم ہمارے دلوں ہمیں سنی حقوق چاہیے، طاقت سے ٹکرائیں گے بس ایک اشارہ چاہیے، کچھ قرض ہے باقی جینے کا وہ قرض چکانے، آئے ہیں غازی ہے بندے ہیں تیرے، ہمیں صرف شہادت چاہیے۔ وقت بہت گزر چکا ہے، کیا خیال ہے کچھ بات ہو جائے آپ لوگوں کے سے، زیارت بھی ہو جائے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم الصلاة زندہ باد زندہ باد یا نبی یا نبی ابھی لگواتا ہوں نعرے فکر نہیں کرو ابھی سب کام کرواتا ہوں پیکیج ہے پورا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین آپ بھی یقیناً پڑھ لوں گے دل کے اندر اس لیے جو کم درجہ ہے دل والا وہ آپ پڑھ رہے ہوں گے یقیناً میرا گمان ہے سنی پڑھ رہا ہوتا ہے لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے پڑھتا ہی رہتا ہے ہمارا میلاد تو جب بھی ہے جب ہم کھڑے ہو جائیں ہمارے تو جنازے بھی بتاتے ہیں ہماری نمازیں ہماری شادیاں بھی بتاتی ہیں کہ ہم حضور کے میلاد منانے والے ہیں فسادی نہیں ہے انتشاری نہیں ہے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے مجھ سے قبل اس وقت جناب فدا حسین جو کہ یہاں کے ضلعی صدر بھی ہیں تحصیل کے صدر ہیں اور ماشاءاللہ سے اور معزز علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ میری پہلی دفعہ وہ چہرے کی زیارت کر رہے ہیں ان کی تو زیارت بھی ثواب ہے اور جنت میں لے کر جائے گی یہ ایک آپ ذہن میں باندھ لیں یہ آپ اپنے اندر سے نا یہ جو استعمال کرتے ہیں نا علماء کے خلاف کوئی زبان کوئی گفتگو ادب کا لہجہ یہ ادب سب سے بڑا کرینہ ہے ہمارے دین کا لہٰذا اکثر میں یہ سب باتوں سے کہتا ہوں کہ یار اگر کوئی مسئلہ ہے وہ علماء کا درمیان کا ہے نا تو ہماری کوئی واٹس ایپ نہیں چلنی چاہیے علماء کی شان بہت بڑی ہے بہت بڑی شان ہے واللہ بہت بڑی شان ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے تمام معزز علماء کرام اور میرے قائد محترم کا ایک بڑا پیارا انداز ہوتا تھا سلام کرنے کا مجھے امید ہے سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے تو یقیناً یہ علاقے کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے ہیرا کاٹ ہیرا گڑھ یعنی کہ نبی کے غلاموں کا گڑھ ہیرا کا تو مطلب یہی ہوا ہم تو ہیرا اسے ہی کہتے ہیں جو نبی کا غلام و سرکار کی نوکری کرتا ہو تو یہ ہیرا گڑھ ہے اچھا اب تقریباً 1-2 مہینے سے ہم لگے ہوئے ہیں گفتگو کے اندر گلا بھی تقریباً ابھی بھی رکھیے اور کل وہاں پورے لاہور میں 3 دن تھے وہاں سے پھر وہاں پہنچے دوسرے شہروں سے دورہ کرتے ہوئے اب یہاں پہنچے ہیں اور حیران کن بات جو میرے لیے کہ یہ پروگرام اس شیڈول میں نہیں تھا اب شیڈول ہے پنڈی سے ٹیکسلا سے مری اور اس پیچھے ہم سارے نبھا کے آ رہے ہیں اور بتا رہے تھے اب کہ 100 سالہ جشن کیا 1500 سالہ جشن اس کا منا رہے ہیں تو میں اپنے قائد محترم کے جملے کے انداز سے مجھے ان کا یہ انداز بہت پسند ہے نا وہ سنی تحریک کا ذکر نہیں کر رہے لیکن سنیت کا ذکر ضرور کر رہے ہے نا درد سنیت کا درد تھا اے سنیت کا تکنے والے سنی ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب مسلمان بیٹھے ہیں نا جواب واجب ہے پہلے دھیرے دیا ہو اور مجھے ماحول یہاں کا پتہ نہیں ہے ادھر یہ نہیں میں اپنے اسٹائل میں شروع ہو جاؤں اور آپ بولیں یہاں کا تو ماحول نہیں ہے ذرا ہلکا ہلکا لیکن عادت جا نہیں سکتی اس لیے کہ ہم نے یہ جشن مناتے ہوئے 63 جنازے تحفتاً ہدیتاً آقا کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے تھے 12 ربیع الاول کو 63 جنازے بم دھماکے کے اندر ہمارے جنازے امیر میلاد مصطفیٰ محمد عباس قادری شہید افتخار احمد بھٹی شہید ڈاکٹر عبدالقدیر شہید تو میں جشن کی گفتگو ہے تو پہلے جشن سے شروع کر رہا ہوں میں اسی لیے اور یقیناً مفتی صاحب جو آ رہے ہیں اس موضوع پہ بھی آئیں گے 63 جنازے ہم نے نشتہ پارک میں اٹھائے کسی کے گھر کو آگ نہیں لگائی کسی کو لوگ کیمپ چھوڑ کے بھاگے ہیں لیکن ہم نے کسی کو آگ نہیں لگائی کوئی گاڑی کو آگ نہیں لگائی کسی کے گھر کو نہیں جلایا ہم پرامن لوگ ہیں
لیکن ناموس رسالت پر ہماری یہ ریڈ لائن ہے. کس کس کی ریڈ لائن ہے یہ؟ ناموس رسالت کس کی ریڈ لائن ہے؟ ناموس صحابہ کس کی ریڈ لائن ہے؟ ناموس اہل بیت کس کی ریڈ لائن ہے؟ ہاں انشاءاللہ دیکھ لو، ادارے کے لوگ بھی دیکھ لیں، سب دیکھ لیں، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں. 63 جنازے اٹھائے. قائد محترم امیر شہداء اہل سنت محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پورے خاندان کو بھون دیا. ان کے بہنوئی، بھتیجا اور بلال سلیم جو اس وقت ہمارا سیکرٹری جنرل ہے، اس کی گولی اس کے پیٹ میں موجود ہے. 10 سال کی عمر تھی. انہوں نے کہا اس کو رہنے دو، یہیں ڈیزالو ہو جائے. 10 سال اس کی گولی 10 سال کی عمر میں تھی جب اس کے پیٹ کے اندر وہ گولی آج تک ہے. تو یہ شہداؤں کا سفر ہے، شہادتوں کا سفر ہے. کوئی دنیا کے لیے مرتا ہے، کوئی سیاست کے لیے مرتا ہے. سنی تحریک نوکر سرکار کی نوکری کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے شہید ہوتے ہیں، دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. اور ایک اور خاص بات بتاؤں آپ کو، یہ تعارف ہے. اور ایک خاص اور بتاؤں، آپ نیٹ پہ چلے جائیں، نیٹ کی دنیا ہے آج کل. آج سے 2.5 سال پہلے بارش کی وجہ سے وحید قادری شہید، سلیم رضا شہید کا بھی 21 ستمبر کو ان کی شہادت تھی. اور نکاح کے کارڈ ان کے ہاتھ کے اندر تھے، نکاح کے کارڈ. میں خود اس گاڑی کو ڈرائیو کر رہا تھا جب ہم ان کے شادی کے کارڈ بانٹ رہے تھے. اور آپ نے وہ تصویر اگر نیٹ پہ دیکھی ہو تو وہ شادی سے کچھ دن پہلے ان کی شہادت ہوئی ہے. ہمارے زیادہ تر بچوں کی شہادتیں شادی سے پہلے ہوئی ہے. تو عباس بھائی فرماتے تھے ان کی شادیاں حوروں سے ہوں گی. انہوں نے اپنی شہادت کا ذکر بھی تو کیا تھا گلشن حدید کے اندر. مجھے 63 گوڑیاں لگے، مجھے 12 لگے، مجھے 62 لگے، مجھے حضور کی نسبت سے 63 لگے. اور رب نے ان کو 2 دن پہلے یہ دعا مانگی اور قبول ہو گئی. اور نشتہ پار کے اندر وہ شہید ہو گئے. پاکستان سنی تحریک نے جتنی، یہ میرے بھائی ابھی مفتی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، معزز علماء کرام بیٹھے. مجھے پتہ ہے ان کی گفتگو کے آگے سب کی گفتگو ختم ہے. یہ وہ لوگ بیٹھے، ہمارے وہ چہرے بیٹھے، قسم خدا کی میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت سب سے گناہ گار، سیاہ کار، خطا کار، ان کی جوتیاں میں یہاں میں کھڑا. تقوی میں یہ ہم سے آگے، علم میں یہ ہم سے آگے، عمل میں یہ ہم سے آگے. یہ سارے ہمارے اکابرین کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے، حضرت گفتگو فرما رہے. لیکن کیا دنیا کا مقصد کیا تھا؟ صحابہ کی زندگی اگر ہم دیکھتے ہیں تو آقا کی ناموس پہ مرنے کے لیے تلوار ہاتھ میں رکھتے تھے. آج ہم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، ہم عشق کی بات کرتے ہیں. تو عشق عمر نہیں دیکھتا، عشق عمر نہیں دیکھتا، عشق یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کس کا کیا رتبہ ہے. عشق تو عشق ہے. اگر وہ ممتاز قادری میں آ جائے تو وہ بھی عشق ہے. اور جب وہ آقا کا دربار سجا ہے، آقا کا دربار سجا ہوا ہے، آقا تشریف فرمائے، اور اس میں وہ جو دعا اٹھا تھا، وہ یہ ابھی کذاب کا ہی ذکر ہو رہا تھا. یہ دجال تو آتے ہی رہیں گے نا، مفتی صاحب ابھی ذکر فرما رہے تھے. یہ بھی تو کذاب ہی ہے نا. اور یہ چھوٹا موٹا نہیں ہے. یہ آپ کو آنے والے دور میں آپ لکھ لو، ابھی آج یہ ریکارڈنگ کر لو، سیو کر لو ریکارڈنگ جس سے سیو کرنی ہے. ادارے تو کر رہے ہوں گے، وہ ٹینشن نہیں ہے، آپ لوگ سیو کر لو. یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا، قسم سے یہ قادیانوں کے بھی باپ ہوگا. اتنا بڑا فتنہ ہے یہ آپ سوچ نہیں سکتے، جس نے صحابہ اور کسی ہستی کو نہیں چھوڑا. اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. ہم چلتے رہے. اور جب مسلم آقا دربار سے خطاب فرمانے، صحابی تشریف فرمائے، اور آقا نے کہا کہ کوئی ہے جو میرا خط مسلم بن کذاب کو پہنچائے گا؟ کوئی ہے اس کذاب کو یہ خط پہنچائے؟ ایک شخص غریب آدمی، 12 بچے ہیں اس کے، وہ کھڑا ہوتا اچھل کے کھجور کھا رہا تھا. کھجور نکل کے صحابی کی جھولی میں چلی گئی. کھجور نکل کے صحابی کے، اس نے ایک دم کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. لوگوں نے، صحابی نے پوچھا کھجور گری تو کہنے یار اتنی جلدی کیا تھی؟ کہنا کوئی اور یہ فضیلت حاصل کر لیتا. سنا، کوئی اور فضیلت حاصل کر لیتا. اور جب آقا کریم نے وہ خط ان کے ہاتھ میں دیا اور ان کو وہ منظر، ان کے چلنے کا جو منظر تھا،
ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں کسی نے جنت کا ٹکٹ دے دیا. شفاعت حضور کی کمپلسری. حضور جس کو کہہ دے گے انکار ہے. ہم لوگ آپ دنیا کی محبت میں اتنے گم ہو گئے کہ ہمیں آس پاس کا بالکل کچھ پتہ نہیں ہے. یہ تو آپ کو قبر میں جا کے پتہ چلے گا. آپ کہیں گے اللہ ایک دفعہ اور دے دے, توبہ کی توفیق دے دے, یا اللہ دنیا میں جانے کی اجازت دے دے. شہید کے رتبے کو دیکھ کے شہید کہے گا. یہ لوگ کہیں گے جو جائیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے صرف کہ میں اور آج اپنے گریبان میں جھانکیں, دیکھیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ہم صرف سیاسی نعرے لے کے دنیا میں پیدا ہے, ہمیں نہیں کسی کی سیاست سے غرض. سیاست صدیق اکبر کہتے تھے میری جوتی میں, میرے جوتی کی نوک پہ. کہا حضرت سیاست کا کیا ہوگا اگر آپ بھی چلے گئے. یہی واقعہ ہے. حضرت علماء زیادہ اچھے انداز میں بیان کریں گے. ہم تو وہ شعبہ لے رہے جس میں ہمارے سے ریلیٹڈ ہے شام شو. ہمارا تو وہ شعبہ الگ ہے. اس کے بعد بہرحال مجھے کوئی میرے سے زبان سلپ ہو جائے معاف کر دیجیے گا آپ لوگ, لیکن میں اپنی ماں باپ کی کو گالی دے دے کوئی, میں اس کے خاندان کو ختم کر دیتا ہوں. کوئی جج کو گالی دے دے وہ بندہ ختم, کوئی جنرل کو گالی دے دے ختم, خلاص. جو میری ماں باپ کو گالی دے خلاص. اور حضور کی ناموس, حضور کی ناموس. اور ایک بات اور, آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہو کن علماء کی بارگاہ میں بیٹھے ہو کہ نبی کا ترجمہ بھی اہل سنت نے کیا ہے. امام اہل سنت نے کیا. نبی کا ترجمہ کسی کے ترجمے میں نہیں ملے گا. وہ ترجمہ بھی انہوں نے کیا, ہمارے امام اہل سنت, مجدد دین و ملت. اور کیا کیا؟ چلو چھوڑو, مسلمان سے نہیں پوچھتے, ایمان والے سے نہیں پوچھتے, بے ایمان سے پوچھتے, ابو جہل سے پوچھتے, کافر سے پوچھتے. یاد ہے واقعہ ہم لوگ سنتے اپنے علماء سے اکثر سنتے. اس کو بھی پتا تھا نبی کیا مطلب, پتا تھا, جبھی تو پتھر لے کر گیا. حضور بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے. آقا کی بارگاہ میں گیا تھا ابو جہل, پتھر لے کر گیا تھا, مٹھی بند تھی. آقا سے کیا پوچھا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. اسے پتا تھا نبی کے معنی کیا ہے, غیب کی خبریں دینے والے, وہ کیا پتا تھا. تو اس نے گیا, اس کے نہیں تھا. اس نے جا کے جب کہا تو آقا کریم نے فرمایا اسے اپنے کان کے پاس لے کر جاؤ. کان کے پاس لے گئے تو کلمہ پڑھ رہے تھے حضور کا. اس کو بھی پتا تھا, اس درخت کو بھی پتا تھا کیا جاؤ حضور آپ نبی ہیں, آپ نبی ہیں, تو آپ اس درخت کو حکم دیں کہ وہ درخت چل کر آئے. کہا اچھا جاؤ درخت کو جا کے تم کو وہ نبی بلاتا ہے. نبی بلاتے ہیں. بولا یا نہیں بولا, عمرے میں جاتے ہوں گے, بہت سے گئے ہوں گے, مسجد شجر دیکھی ہوگی, اسی جگہ پہ ہے وہ مسجد. اور وہ درخت کو جب جا کے کہا کہ آقا بلاتے ہیں, ہم تو اپنی زبان میں کہیں گے, مفتی صاحب کی تو ہمت تھی جو بول گئے, تو بہت ساری چیزیں ہیں. جب بول رہے تھے تو دل چاہ رہا تھا, معذرت کے ساتھ یہ میرے اپنے جذبات کی بات بتا رہا ہوں. مفتی صاحب ہیں اور ہمارے ہیں پکے والے ہیں, پکے ہمارے ہیں پکے والے, لیکن دل چاہ رہا تھا یہیں ان کو بھی ٹپکا دے. مطلب وہ ذہن بتا رہا ہوں حضور کی ذات کے حوالے سے, ایک جذبات بتا رہا ہوں. جذبات اظہار تو ہے نا, ہمارا دل ہے نا یار, یہ دل ہے. یہ اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے, یہ اس لیے کہ اس میں آقا کی محبت ہونی چاہیے, کچھ نہیں چاہیے. ہاں کچھ نہیں ہے. اور وہ دیکھو جب قذاب کے وہاں پہنچا محل کے اندر, اس نے پوچھا تجھے موت, بول میں نبی ہوں. کہ میرا سچا نبی ہو رہا, میرے سچے نبی وہ ہیں. اور اس کے منہ پہ تھوکا. انہوں نے کہا پیچھے مڑ کے دیکھ, پیچھے وہ نیزے, خنجر, تلواریں لے کے کھڑے ہوئے تھے. بڑے اطمینان سے کھڑا رہا. اس نے کہا پیچھے مڑ کے میں نے جب نہیں دیکھا جب میرے آقا نے حکم فرمایا تھا.
میں نے پیچھے مڑ کے جب نہیں دیکھا آقا نے جب مجھے حکم فرمایا تو اور ایسے جھوم جھام نکل جاتے ہیں 164 کا بیان لگوا کے. چلو آؤ ایک اور عشق کی بات کرتے ہیں. آج میلاد النبی ہے نا, جنگ احد کا پہاڑ گواہ ہے, جنت کا پہاڑ گواہ, وہ جنگ احد گواہ, وہاں جہاں جنگ ہوئی تھی احد کا پہاڑ گواہ ہے. میں وہاں گیا, مجھے کسی نے بتایا, وہ اس کو عربی کو باتوں میں لگایا, پشتو بول رہے تھے, وہ عربی کو کہا میں اس کو باتوں میں لگاتا ہوں, وہ پشتو ہے, تو وہ کہنے میں لگاتا ہوں. میں نے کہا دونوں کی زبان ایک ہی, سمجھ میں نہیں آتی. تو وہ گئے, اس نے وہ جو لال دوپٹے والا ہے اس کو باتوں میں لگایا, کہنے آپ اوپر جاؤ, یہاں پہ آقا کریم نے تشریف فرما ہوئے تھے. میں گیا, وہاں پہ آئل پڑا ہوا تھا, میں آئل پہ بیٹھ گیا. انہوں نے آئل ڈال دیا اس جگہ پہ جہاں آقا کریم نے کندھا لگایا تھا. وہ پہاڑ ایسے ہو گیا تھا. چلے جائیں گے, عمرے پہ جاتے ہیں آپ لوگ, اور اس پہاڑ کے پر وہ جگہ جا کے دیکھے, میرے آقا کریم کھڑے, آقا کریم کھڑے, صدیق کھڑے, 2 شہداء کھڑے, اپنے صحابہ کے ساتھ کھڑے. پہاڑ جھومنے لگا کہ آقا آئے, پہاڑ گھومنے لگا, جھومنے لگا. آقا نے کہا رک جاؤ. پہاڑ رک گیا, اور آقا کریم نے کیا کہا, دیکھتا نہیں ہے, ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. پہاڑ کو بھی پتا یہ نبی ہے, درخت کو بھی پتا ہے یہ نبی ہے, ابو جہل کے ہاتھوں کے پتھر کو بھی پتا ہے یہ نبی ہے. لیکن آج کے یہ میلاد کے منکر, یہ دلال, یہ دلالیاں کرنے والے, پھر کہتے ہیں قانون ہم نے ہاتھ میں لے لیا. ہماری ایف آئی آر کٹنی چاہیے, رول آف لا ہونا چاہیے, قانون کی بالادستی ہونا چاہیے. ایف آئی آر کٹ گئی, وکیل کھڑے ہو گئے, اور ایف آئی اے نے ان کے پاس اور 3 دفعات لگا دی, اور 15 دن کا, آج کی رپورٹ ہے کہ 15 دن کا اور ریمانڈ مل گیا ہے. ریمانڈ لیے جاؤ. ہمارے ذہن سے تو نہیں نکلے گا, نکلے گا. تصویر نہیں بن رہی ہوئے. اگر آپ نے خدا کا خواستہ خوشی میں, محبت میں ہاتھ اٹھا بھی لیا تو مدینے میں حاضری لگ جائے گی. میڈیا تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے, لیکن سرکار کے دربار میں قسم خدا کی آپ کی حاضری لگے گی. لگے گی یا نہیں؟ سب ہاتھ اٹھا کے بولو یار, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. کیسا دلیر تھا آقا کا. بابا خادم حسین رضوی شہید رحمت اللہ علیہ, میں نے 7 دھرنے دیے, پتے کھا کے زندگی گزاری, کیونکہ پولیس والوں نے چاروں طرف سے گھیرا ڈالا ہوا تھا, پابندیاں لگی, مقدمے بنے. ارے 100 مقدمے بناؤ, انشاءاللہ قبر میں یہ ہم سند کے طور پہ پیش کریں گے. علامہ اقبال نے ایسے نہیں قبر میں سب سے آخر میں نکلے تھے. 35 لاکھ, یہ جو پاکستان بنا تھا, یہ ایک شہید جسے کہتے ہیں غازی علمدین شہید, خنجر لے کر گیا, جا کے ٹھوک کے آ گیا. امی ابو سے, بیوی سے پوچھنے نہیں گیا. آج کل تو ہم لوگ بیوی سے زیادہ مشورہ کرتے ہیں. مسئلہ شریعت کا, عالم کے پاس جاؤ, بیوی کے پاس جا رہے, جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ ابھی بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, ہاں بڑے ہو جائیں, ان کی شادی وادی کر دے پھر چلیں گے. ایسے ہی ہے. پتہ نہیں ہم لوگ کی غیرتیں کہاں چلی گئی یار. شکر ہے اللہ ہمارے قائد نے ہمیں ایسا غیرت جرت مند قائد دیا جو اپنے خاندان کے ساتھ آقا کی ناموس پہ شہید ہو گیا. ورنہ یہی علماء اکرام تھے جن کو مسجد میں ڈھولا ڈھولی کر کے باہر پھینکا کرتے تھے.
یہی ہزاروں مساجد ہم نے واپس لے لی ہیں ابھی تک. کیا ہے؟ ہمارا حق ہے. ہمارے ان لوگوں نے اپنے پیسوں سے مسجد بنائی ہے. یہ چندوں سے مسجد بنی ہے یار. یہ کسی کے باپ کی وراثت ہے. یہ پاکستان بنا نہیں تھا اس مقصد سے کہ یہاں اسلامی جمہوریہ فلاحی ریاست آزادی ہوگی, عدل ہوگا, تعلیم ہوگی, امن و امان ہوگا. وہ ایک سپاہی, پولیس کا ایک سپاہی, اس کا کوئی پھول وول بھی نہیں تھا, 27 گولیاں اتار کے چیر کے رکھ دیا. اور یقین مانو پولیس والوں کے آنکھوں میں آنسو تھے. آج وہ پولیس کے آنکھوں میں آنسو تھے اور کوئی اس پہ کسی نے گولی نہیں چلائی, کسی نے گولی نہیں چلائی کہ یہ سرکار کے نوکر ہے. دل میں ان کے بھی آ رہا تھا یار چلو ہم آقا کی بارگاہ میں جب جائیں گے کہیں گے آقا ہم نے سرکار کے نوکر پہ گولی نہیں چلائی تھی, ہم نے سرکار کے نوکر کو حفاظتی تحویل میں لیا تھا. ہم بے غیرت نہیں ہے, بے غیرت نہیں ہے. شہر کراچی میں ہم نے 2 قیادتوں کی قربانی دی, 5 جنازے روز اٹھاتے تھے. گورنر سے یہ کہتے تھے بتاؤ کل جنازہ کہاں سے اٹھانا ہے, کل بتا جنازہ کہاں سے اٹھانا ہے. 400 جنازے اٹھائے شہر کراچی کے اندر. ہمارے جنازے بلوچستان میں دفن ہے, ہمارے جنازے لاڑکانہ میں دفن ہے. ایک کفن پہن گیا. اچھا پروٹوکول ان کا آج کل قلعہ تنظیم کو بڑا پروٹوکول ملا ہوا ہے, سب گاڑیاں واڑی ملا. آپ کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آپ لوگوں کو کچھ سنتا ہے آپ کی؟ یہ تو غنیمت ہے ماشاءاللہ سے. اللہ تعالیٰ یہ ہمارے بچوں کی کوششیں ہیں. اچھا وہ ہے کہ ماشاءاللہ سے پنجاب میں جب داخل ہوتا ہوں ایک موبائل اٹیچ کر دی جاتی ہے, ساتھی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سارے وہاں پہ وہ دوسرے والے ہیں, اپنے بارہویں والے بھی ہیں بہت سارے. آ کے اکیلے میں تصویر کھنچاتے ہیں, کہتے ہیں یار آگے نہیں کرنا, خام کا نوکری کا مسئلہ ہو جائے. تو عاشق تو ہر جگہ ہے, حضور سے محبت کرنے والے تو ہر جگہ ہے. میلاد منایا, ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ آیا. آج دیکھو بابا جی کے دنیا میں مجھے کوئی جنازہ بتاؤ کہ بابا جی جیسا جنازہ ہے کسی کے پاس؟ کوئی ریکارڈ ہے؟ چاہے کرسی پہ بیٹھے, پیر کے ٹانگیں نہیں تھی لیکن مضبوط دل تھا, عشق تھا یار. جب پڑھتے تھے علامہ اقبال کو پڑھتے تھے جب بتاتے تھے. اور علامہ اقبال جب غازی پہلا شہید, پتہ ہے آپ کو پاکستان بنانے میں پہلا خون کس کا ہے کسی کو پتہ؟ پہلا شہید غازی علم الدین شہید تھا. قائد اعظم نے کہا, رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں تمہارا کیس لڑتا ہوں, تم گواہی سے مکر جاؤ. واہ, اتنی مشکل سے یہ مقام ملا ہے, میں ایک گواہی دے کے جہنم میں چلا جاؤں. آقا کی ناموس پہ جان دیے. 35 لاکھ جنازے میں لوگ تھے. آپ کے میرے جنازے میں تو 3-4 صفحے بھی نہیں بنتی. تو پھر ہم کیا کرتے, مولوی صاحب امام صاحب کہتے یار اس کو توڑ لو ذرا, 7 کر لو. 3 یا 7 کا ہے نا, ایسے ہی ہے, صفحے توڑ لو 7 کر لو. آپ کو تو ہمارے جنازوں کی یہ ہوتی ہے. میں نے اپنے قائد کا جنازے دیکھا, شاہ مدانی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے دیکھے. 7 ستمبر 1974, وہ بھی تو اسی مہینے میں. 14 اگست بھی تو اسی مہینے. گورنمنٹ نے کہا بھائی آپ سب لوگ اپنے گھروں کو سجائیں, گلیاں سجائیں, یہ گورنمنٹ کا آرڈر ہے. سب نے سجایا نہیں سجایا 14 اگست, منایا نہیں منایا. ہم نے تو اس لیے منایا کہ 10 مئی کو ان کو ٹھوک کے رکھا تھا ہندوستان کو. گھس کے مارا تھا, گھس کے. ہمارا فوج کا اسٹائل ایک ہی ہے, گھس کے مارو. کوئی ڈر ور تو نہیں لگ رہا. ویسے مجھے بڑا کہا گیا تھا ذرا احتیاط سے گفتگو کرے. یار کہاں سے لائے احتیاط؟ حضور کا ذکر ہے, احتیاط کہاں سے لے کر آئے؟ حضور کا ذکر ہو رہا ہے, شہادت تو ملے گی. ہمیشہ کی زندگی قبر والی ہے. اور جب آقا میں لائے, میرے امام سے کسی نے کہا, امام نے اپنے مریدین سے کہا قبر گہری رکھنا. امام نے فرمایا جاتے جاتے بھی دیکھو عشق, قبر گہری رکھنا. امام مریدین پوچھا حضور قبر گہری کیوں رکھنا؟
کہیں آقا کریم تشریف لائیں گے نا, دیکھو یقین دیکھو یار, یقین. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھوں گا نا, اپنا لکھا ہوا سلام پڑھوں گا میں. آقا آئیں گے جب قبر میں, کتنا یقین تھا کہ آقا ملیں گے, ملاقات ہوگی قبر میں, ہوگی. انہی کی ہوگی جنہوں نے آقا کی ناموس کے لیے قربانی دی ہوگی. ہاں یہ تو سیدھے, چاہے ہمارے ہاتھ جائیں, کسی کے بھی ہاتھ جائے. ممتاز قادری تو سنی تحریک کا نہیں تھا نا. سنی تحریک وہ ہے جس نے حضور کی ناموس پہ جان دینے اور لینے میں گھبرایا نہیں. یہ بڑے بڑے دہشت گرد ہیں نا, یہ بڑے بڑے دہشت گرد جو ہمارے 5 بندے روز مارتے تھے, ہم بارود والے نہیں ہیں, ہم درود والے ہیں, ہم میلادی ہیں, فسادی نہیں ہیں. ٹھوکنے میں بھی دیر نہیں لگاتے. فلاس, دوسری گولی حرام, حرام ہذا حرام, پہلی گولی حلال. میاں صاحب بھی گھبرا رہے ہوں گے کیونکہ میاں صاحب ہمارے ڈویژن کے صدر بھی ہیں, انہوں نے یہی رہنا ہے. بابا کسی کا باپ میں دم نہیں ہے, آپ کو خدا کی قسم ایسے ہاتھ بھی لگا ہلکا لیا ہوا ہے. سنی تحریک نام ہے, سنی تحریک, سلیم قادری کی تحریک, شہداء کی تحریک. اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں, ایک اور بات بتاؤں, آج پتہ نہیں آپ کو دھماکہ ہوگا آپ کے لیے. تو ابھی انہوں نے مجھے پکارا ہے, بھائی نے مجھے, انجینئر محمد ثروت اعجاز قادری, یہی پکارا تھا. میں کچھ بھی نہیں ہوں, انجینئر ہوں, لیکن علماء کی جوتی اٹھا کے ان کی سن سن کے آپ تک پہنچا رہا ہوں. اچھی بات ہو تو پہنچا دینا. ہیں دنیا میں 2 ہی حضرت ہیں, گھٹیا حضرت, ایک اعلیٰ حضرت ہے. ایک نے کہا میں سیدھا راستہ دکھا, میرے امام نے کہا سیدھے راستے پہ چلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے, بڑا مہربان ہے رحم کر. لیکن میرے امام نے جب ترجمہ کیا تو کہنے یار اللہ سے پہلے 3 لفظ آ گئے. انہوں نے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے ختم کر دیا, کہا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. عشق کی بات ہے نا یار, عشق میں ہوگا تو کیسے لکھو گے, کیسا خط لکھتے ہو اپنے محبوبہ کو, سارے خطابات اسی پر دے رہے ہوتے ہو, سارے خطابات, تاکہ وہ متاثر ہو جائے اور آپ کا رشتہ پکا ہو جائے. ایسے ہی ہے نا. کوئی کہتا ہے اے ابا, ابا جان خیریت سے آپ, ابا جان کچھ چیز چاہیے مجھے, ابا جان میں باہر جا رہا ہوں بازار, آپ کے لیے کچھ لے کر آؤں. ایسے کرتے نا ادب والے لوگ ماں باپ کے ساتھ, شفقت. ماں باپ جنت ہے, ایک کے پاؤں میں جنت ہے. باپ کا بوسہ لے لو, جنت. باپ کا بوسہ صبح جاتے ہوئے پوچھ لو, بابا جان میں جاب پہ جا رہا ہوں, کام پہ. ماں کے قدموں پہ ہاتھ لگا, باپ کے ماتھے کا بوسہ لو اور چلے جاؤ, جنت کی حاضری. ہم باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جنت جنت. ہماری منافقت کی تو انتہا اتنی ہوتی ہے, اللہ معاف فرمائے. یہ ایسے ہی آ گیا بیچ میں نے کہا تھوڑا سا نرم بھی کروں نا, کہیں گرم ہی گرم رہے. عمرے پہ گئے, ایک صاحب عمرہ کرنے گئے, عمرہ کر رہے تھے اور معاجہ شریف پہ رو رہے تھے گڑ گڑا کے, جنت البقیع دے دے, اے اللہ جنت البقیع چاہیے, میں آیا ہوں واپس نہیں جاؤں گا, جنت البقیع دے دے. بڑا رو رہے. اتنے میں کوئی شاہ صاحب باہر سے سامنے سے آ گئے, ان کے گاؤں کے پیر صاحب تھے, کوئی سید زادے تھے. کہنا حضرت میں پیر پکڑ کے دعا دے دے, جنت بقیع چاہیے. اچھا بھائی. شاہ صاحب نے اس کا آنسو سے متاثر ہوئے, کہا جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت البقیع عطا فرما دے. اب وہ شاہ صاحب چلے گئے چکر لگانے, چکر لگا گیا, پھر وہ رو رہا تھا. انہوں نے اب کیا بات ہوگی, جنت نہیں ملی, جنت البقیع نہیں. شاہ صاحب اصل مسئلہ یہ ہے, اچھا پتہ کیا تھا, وہ بیٹھے بیٹھے نا گیس ہوتی ہے نا, تو دل میں درد ہوتا ہے. سب سے پہلے گیس جا کے یہاں ٹکراتی ہے دل کے اندر, وہ گیس یہاں ٹکرا رہی ہوگی, تو جب گیس یہاں پہ ٹکرائی تو اس کو درد ہو رہا ہوگا. کہہ رہے شاہ صاحب یہ ذرا دعا تھوڑا آگے معطل کر دے اس دعا کو آگے کے لیے, کیونکہ میں بیوی سے پوچھ کے نہیں آیا تھا, وہ مل کے نہیں آیا تھا بیوی سے, یہ کہہ کے نہیں آیا تھا. لے بھائی معاجہ شریف پر بھی دیکھو ذرا, اور وہ جنت, وہ سمجھے جنت بقیع پکی ہو گئی, وہ وہاں وہ اس کے درد ہو رہا ہوگا دل میں, وہ سمجھا دل کا درد اٹھا ہے, مرنے والا ہوں. کہہ رہا شاہ صاحب پلیز تھوڑا معطل کر دیں, سزا آگے لے جائیں. ایسے یار کیا ہے. خیر آج
جس ماحول میں پاکستان گزر، اس کمرے میں جا کے اس کی میت رکھی گئی تھی. اس کو 18 گولیاں ماری تھی. اور اچھا وہ گولیاں کھانے کے بعد اٹھا، ایسے کر کے اس نے ہاتھ رکھ کے اٹھا. وہ موٹر سائیکلیں سیدھی گئیں، گول گھوم کر آئیں اور یہ اٹھ گیا. انہوں نے جب تک گولیاں ماری جب تک اس کی روح نہیں نکل گئی جسم سے. سر آپ لوگوں کو کیا پتا ہے، کیا پتا یہ آزمائش کا راستہ آقا کی نام اس کے صحابہ کی زندگی دے گی کہ جنگ بدر کے اوپر جنگے سب کچھ سرداروں کو 24 سردار مارے گئے تھے اور اس کے بعد ان کو کھینچ کھینچ کے گڈھے میں اتار رہے تھے. گڈھا تو دیکھا ہوگا نا، عمرے پہ جاتے ہیں جب کھینچ کھینچ کے لا رہے تھے. ایک صحابی رسول کونے میں رو رہے تھے، آنسو آ رہے تھے ان کی آنکھوں سے. حضور کی نظر پڑ گئی صحابی پہ. کہا تم اپنے باپ کے مرنے پہ رو رہے ہو، باپ کے مرنے پہ رو رہے ہو. اس کی لاش کو باپ کی کھینچ کے لے کے جا رہے تھے گڑھے میں ڈالنے کے لیے. کہنے نہیں آقا آپ کی ناموس پہ تو جان بھی قربان، بچے بھی قربان، ماں بھی قربان، بیوی بھی قربان، سب کچھ قربان، یہ ایمان. کہا مجھے افسوس اس بات کا، یہ میرا قبیلے کا سردار تھا، یہ میرے قبیلے کا سردار ہے، لیکن افسوس ہے سے جاتے ہوئے ایمان نصیب نہیں ہوا. ایمان کتنی بڑی دولت ہے سر، یہ دنیا کی دولت ایک طرف، ایمان ایک طرف. میں 17 سال جاپانیوں کے ساتھ رہا ہوں. 2006 میں بم دھماکے کے بعد میں نے سنی تحریک کہ یہ سربراہی مجھے ملی تھی 2006 کے اندر، 2006 کے اندر. لیکن اذیتیں ہم ساری صحیح ہیں کیونکہ 2001 سے ہی قطر ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی تھی. یہ تو اللہ بھلا کرے وہ ڈی جی رینجرز بلال اکبر کا، اس نے یہ سب صفایا کیا. خلاص سارا صاحب اب دیکھو امان ہی امان ہے، سکون ہے. آج کیا ہے، آج ڈی جی رینجر بھی وہ آ کے کہتے ہیں سرورت ابھی ایک نے میری گاڑی گھیر لی تھی، ابھی میری گاڑی گھیر لی. میری گاڑی پہ میں نے، آپ یقین مانو جتنے میرے ساتھ گن مین تھے، پولیس والے تھے، میں نے ان کو قسم دے کے کہا یہ خبر باہر نہیں نکلنی چاہیے. عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے اوپر میں نے کہا یہ خبر باہر نہیں نکلنی چاہیے ورنہ پورا کراچی فائٹنگ کی موڈ میں آ جائے گا، موڈ چینج ہو جائے گا ایک دم سے، نکلنی نہیں چاہیے. پولیس اور آ گئی، انہوں نے مجھے میرے وہ اس پہ کھڑے ہو گئے گاڑی کے اوپر، موبائل کے اوپر. میں نے کہا یہ 2006 سے کفن پہن کے گھوم رہا ہوں، کسی مائی کے لال میں دم ہے نا، مرد کا بچہ ہے اور حلالی ماں کا بیٹا ہے. آ جا، میدان منتخب کر اکیلا آؤں گا، میں اکیلا گھومتا ہوں پورے پاکستان میں. ہمارے بچے اس تکلیف میں آقا کی ناموس پہ، آقا صحابہ کی ناموس پہ، اہل بیت کی ناموس پہ مسجد پہ پہرا دینا ہو، رات رات مسجد پہ پہرا دیتے ہیں، مدرسے پہ پہرا دینا ہو، رات بھر مدرسوں پہ پہرا دیتے ہیں. کیا ان کے ماں نہیں، ان کے باپ نہیں، ان کی بہنیں نہیں، ان کے بچے نہیں؟ ڈالر میں تنخواہ تھی میری، میں نے لات مار کے نوکری کی. میرا جاپانی پوچھتا ہو، جاپانی میرے سے پوچھتا ہو، نانیو واٹ از دس، نانیو جاپانی میرے سے کہنے کا، کہہ رہا سب آپ کو گاڑی ہے، بنگلہ ہے، سب کیا آپ کو چاہیے؟ اور میں نے کہا نہیں بس وہ میرے قائدین شہید ہو گئے تو میں تھوڑا دن، میرے یونین والے کہنے کا آپ کی تنخواہ ملتی رہے گی آپ. میں نے کہا نہیں یار یہ بے معنی ہے، کام کروں میں تنظیم کا اور تنخواہ لوں میں سوزوکی سے. قسم خدا کی قربان کر دیا. سوچو یار، آج رات کو سوچنا یار، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا، ہم وفادار ہیں آقا کے، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا. ہو سکتا ہے کل موت آ جائے، ہم میں سے کوئی نہ ہو. ہم ایسے ہی ہوتے تھے، آج اجلاس کرتے تھے دوسرے دن 2 لڑکے غائب، اجلاس کرتے تھے 5 لڑکے غائب. ایسا نہیں ہے اسکور کوئی 0 ہوا ہے، اسکور بھی زبردست ہے، اپنا بھی اسکور اچھا ہے الحمدللہ. ہاں وہ آگے والی بات بتا نہیں نا، پکڑ میں آ جائے گی. ہم بھی اب سیانے ہو گئے تو ہلکا ہمیں کوئی بھی نہیں لیتا. ساری سیاسی پارٹیاں ہو نا آ کے ادب سے ملتی ہیں، جی کر کے ملتی ہیں. ایچ تو انہیں آتا ہی نہیں ہے، ABCDEF جی 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 ٹھیک ہے جی 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 جی
میں نے کہا HIJKLMNOPQRSUVWXYZ. مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا میں اپنے ڈویژن امیر کی اطاعت میں بھی ہوں نا، ڈویژن صدر ہے، لیکن بڑا دلیر بندہ ہے، یہ بہت دلیر بندہ ہے، چونڈا سے تعلق ہے، اور یہ گجرانوالا کے ہمارے امیر ہیں، صدر ہے. آپ کہیں بھی چلے جاؤ نام لے لینا خالی، میاں رضوان. آج کل ویسے بھی میاؤں کی حکومت ہے، میاں حکومت. بھلے ملے نہ ملے، آپ لوگوں نے نا برادری قوم کو ووٹ دینا ہے. آقا کی ناموس کے لیے کوئی ووٹ ہے کسی کا؟ ایمانداری سے بتاؤ. اوئے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. وہ کوئی دھرنے میں تھا، دھرنے میں کون کوئی تھا؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. ممتاز قادری تیرا نام رہے گا. ادھر آ، ادھر پڑھو یہ ترانہ پڑھو. بسنے جانا، 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 بسنے جانا. مدینہ گھوم رہا تھا دل کے اندر، میں نے گھما لوں اپنے آپ کو. ہو سکتا ہے اسی وقت موت آ جائے، جاتے ہوئے کوئی گولیاں مار دے، موت آ جائے، جاتے ہوئے کوئی گولیاں مار دے، موت آ جائے تو جنت کی ہوائیں تو ملیں گی. ہمارا ایک ایک بچہ، قسم خدا کی، ایک ایک بچہ. بلکہ ہم اپنے ساتھ پولیس چلنے والوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. یہ تو چلے جائیں گے آگے پیچھے، وہ بھی بھاگ بھی سکتے. اپنا لڑکا جب تک خون پورا نکل کے گر نہ جائے نا، نہیں ہٹتا. لیکن آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کے، ایک ہاتھ جوڑ کے سب علماء سے
سب علماء سے آگے بھی بیٹھے ہیں، ایک درخواست ہے، اتحاد اتفاق پہ ہمارے بزرگ کام کر رہے ہیں، یار اس کی پذیرائی کرو. کب تک لڑتے رہیں گے؟ اپنوں سے کب تک لڑیں گے؟ آپ پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں آپ کے فتووں کے اوپر. ہونے دو اتحاد، خدا کا واسطہ ہے، یہ انتشار مت کرو. راہ نکلتی ہے، ایک زینہ چڑھیں گے، دوسرا زینہ، تیسرا زینہ اللہ تعالیٰ حل کرے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آج میں یہ ہیرا گڑھ کے اندر یہ کہہ کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ جلدی خوشخبریاں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. حلف کی وجہ سے میں آگے کی باتیں نہیں بتا رہا، اور سب بڑے بڑے لوگ ہیں. آپ نہ حمایت کرنا، نکتہ چینی مت کرو، بند کر دو بس، بند کر دو بس. یہ واٹس ایپ پہ دھندا بند کرو واٹس ایپ پہ یہ دھندا. پڑھے ہم نہیں ہیں کہ اہل بیت والے، ہم نہیں یہ صحابہ کے چاہنے والے. بتاؤ تمہارے پاس کتنے جنازے، آؤ ہمارے بتاؤ، ہمیں FIR بتائیں، جذبہ بتائیں، شہادتیں بتائیں. آؤ خنجر لے کر آ جاؤ، میں اپنا ہاتھ کاٹتا ہوں، تم اپنا ہاتھ کاٹو. بہت ہے نا محبت کے دعوے دار. آؤ میدان میں آؤ، گولی لوٹ کرتے، بندوق میں منہ میں دونوں رکھتے، مار دیتے. آؤ یہاں رکھ کے ماریں گے، بھیجا ہی اڑ جائے. بیکار بھیجے کا رہنا بھی ضرورت نہیں. یار اچھا کام ہو رہا، ہونے دو یار. اچھی کوشش ہے، نیکی کی کوشش ہے، ہونے دو. ایک نہیں دوسری نشست میں پورا ہو جائے گا، دوسری نہیں میں تیسری میں ہو جائے گا یار، ہو جائے گا یار. یہ یقین مانو جس دن آپ میں اتحاد ہوا، کسی کا باپ یا وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا، کسی کا باپ میئر نہیں بن سکتا، کسی کا باپ ناظم نہیں بن سکتا، کسی کا باپ منسٹر نہیں بن سکتا. آپ کو اپنی طاقت پہچانو. جاگو سنیو، جاگو جاگو سنیو، جاگو. ایک مہینے پورے کراچی کے اندر کسی کے باپ کو کام کرنے نہیں دیا. کشتیاں جلا کر آئے. جب خالد بن زیاد، جس نے اسپین فتح کیا تھا، طارق بن زیاد جب اسپین میں داخل ہوا تو مسلمان فوج جو تھی وہ گھبرا گئی سامنے والی فوج کو دیکھ کے. یہ جملہ ذہن میں یاد رکھنا، لکھ کے رکھ لینا یہ جملہ. جب فوج داخل ہوئی تو بھاری فوج سامنے کھڑی ہوئی تھی. آپ آرام فرما رہے تھے اپنے خیمے میں. طارق بن زیاد کا جنرلوں میں بہترین جنرل کا نام آتا ہے. کہا مخبر نے آ کے اطلاع دی، حضرت آج یہ فوج بھاگے گی آپ کی. کہا اچھا. انہوں نے جس نے خبر لے کر آئے تھے اس کو کہا جا کے ساری کشتیوں کو آگ لگا دو. ساری کشتیوں کو بولو یار، ساری کشتیوں کو. ہاں. اور جب وہ آگ لگا دی، آگ جلی تو فوج اٹھ گئی. فوج نے دیکھا آگ جل رہی ہے، آپ نے خطبہ دیا اور آخر میں جو ایک جملہ بولا، دیکھو آج مسئلہ تھی کہ کشتیوں کو آگ لگا دو، ایک طرف موت ایک طرف شہادت ہے، بولو کیا چاہیے، موت یا شہادت؟ پورے لوگوں نے کہا شہادت چاہیے. اور پھر وہ جس دلیری سے لڑے پورا اسپین فتح ہو گیا تھا. اسپین فتح ہو گیا تھا. ایمان کمزور نہیں پڑنے دو اپنا، ایمان کمزور پڑنے نہیں دو. یہ سینے بنے ہی آقا کی ناموس کے لیے، یہ سینے بنے آقا صحابہ کی عزت و عظمت کے لیے. صحابہ کو دیکھو کیسی جانیں دیتے. طلحہ کو دیکھو جنگ احد کے اندر تیر پہ تیر لگ رہے تھے، آقا کے سامنے کھڑے ہوئے، ادھر سے تیر ادھر سے تیر لگ رہے تھے. یار کیسا ہو گیا یار ہمارا ایمان اتنا کمزور. ہیرا گڑھ والے دیکھو ساتھ دینا آپ سب لوگ بھرپور طریقے سے. نوکری کرو، ساری نوکریاں کرو، بیوی کی بھی کرو، بچوں کی بھی کرو، دنیا کی بھی کرو، سب کی کرو، آخرت کی فکر کرو.
جاتے ہوئے ہم نے آپ نیٹ پہ چلے اور میں نے کہا تھا وحید قادری بھائی کا 2.5 سال بعد قبر کھلی ہے, اس کو ایم کیو والوں نے مارا تھا, گولیوں سے چھلنی کر دیا تھا. ایک سال بھر روزے سے رہتے تھے, نمک سے روزہ کھولتے تھے, تقوی کا یہ عالم تھا. اور جب ان کی قبر کھلی ہے قسم خدا کی ان کے کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. دلشاد بھائی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا, پانی میں کفن سمیت تیر رہا تھا, بارش کا پانی ابھی آ گیا تھا, نیٹ پہ چلے جاؤ. اور شہزادے بلال نے اپنے ہاتھ سے عطر لگایا تھا, میرے پیر و مرشد کے بیٹے نے اپنے ہاتھوں سے تیر لگایا تھا, عطر لگایا تھا. اور پتہ بابا جی جب وہاں آئے ہمارے کراچی, میری وائف کو میرے بچوں کو 1000 روپے عیدی دی, میرے گھر پہ بیٹھے تصویریں. بابا جی بہت پیار کرتے تھے, ان کے شہزادوں سے بھی ہم پیار کرتے. جب گولیاں چل رہی تھی تو ہم تھے جو علماء مشائخ کے ساتھ مل کر ہم نے کہا نہیں, لال مسجد والے ایک ہو سکتے تو ہری مسجد والے ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ لال والے ایک ہو سکتے, ہرے والے ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمارا تو پٹھان سے پوچھا, اس نے بولتا تو ہمارا تو ملک گرین, ہمارا گھر گرین, ہمارا فوڈ گرین. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حق و سچ بولنے کی طاقت اور ہمت عطا فرمائے. ہمارے بزرگان دین نے جس طرح کی غیرت کے ساتھ زندگی کری, میں سمجھتا ہوں کہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر جب ہمارا معاشرہ ہوتا تھا, شاہ احمد نورانی نے پرویز مشرف کو بولا تھا, پرویز مشرف کو بولا یہ ملک محب وطن ہے, یہ دہشت گرد نہیں ہے, یہ دہشت گرد نہیں ہے. آج بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے اور وہ لوگ پاکستان مرد آباد جھنڈے جلاتے ہیں پاکستان کے, اور ان کو سارا پروٹوکول ملتا ہے. اس لیے کہ میرا اور آپ کا اتحاد اتفاق ختم ہو گیا. ہوگا اتحاد, ہوگا 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 ہوگا. آپ بن جاؤ, قسم خدا کی آپ کے. میں نے کہا بابا جی گئے, کیا حال کرتے ہیں ہم اپنے ہیرو کا. ڈاکٹر عبد القدیر خدا کی قسم دنیا اربوں روپے میں لینے کو تیار تھی, ہم نے اس ہیرو کا کیا حال کیا. پاپوش میں ہمارے گھر کے پاس وہ درخت, یہ پول کی لائٹ کے نیچے بیٹھ کے پڑا کرتے تھے. آپ کو دنیا کا 7واں اور اسلامی ممالک کا پہلا ایٹمی طاقت بنائیے. آپ انڈیا اب آپ کی طرف دیکھتا نہیں ہے. اور بابا جی جب اس کے گھر گئے, اس کے ہاتھ کو چوما. وہ کہنے گا بابا جی میں نہ پیر نہ فقیر نہ ولی, میرا ہاتھ کیوں چوم رہے ہو بابا جی؟ ہائے ہائے بابا جی کہہ رہے یہاں لوگ آتے ہیں سب میرے ساتھ تصویریں کھنچانے آتے, وہ فیس بک پہ ڈالتے ہیں ڈاکٹر عبد القدیر سے ملاقات, ڈاکٹر عبد القدیر سے ملاقات, تصویریں ڈالتے ہیں. بابا آپ میرا ہاتھ چوم رہے, اتنے شیخ الحدیث ہیں آپ. کہنے کے ایک بات حدیث سنائی انہوں نے کہ جو تیر بناتا ہے, جو تیر پہنچاتا ہے اور جو تیر چلاتا ہے سب جنتی. کہ اسلام کے خلاف جہاد کے لیے فوج کو وہ تیر پہنچا رہے ہیں. آپ نے تو ایٹم بم بنایا ہے, آپ کو تو ہاتھ چومنا چاہیے. کیا دیکھو کیا پیارا انداز حدیث بیان کر کے ہاتھ چوما. ختم کرو, زیادہ تو نہیں ہوگی, برداشت کرے گی ہیرا گڑھ والے. ہاں ابھی تک اٹھا تو نہیں, ورنہ منہ شروع ہو جاتی ہے. ابھی میں واگا بارڈر پہ بھی کر کے آیا ہوں, اور بڑا مجمع تھا. انہوں نے میرے پرچہ لکھ کے دیے, بھائی یہ فلاں کا علاقہ ہے ذرا رگڑا دینا. اچھا یہ کام سارے ہی میرے ذمہ, پاکستان سندھی تیری. بابا جی سے پوچھا بھائی کون کیا بنے گا, بابا جی نے بولا ڈاکٹر جلالی وزیر اعظم بنیں گے, وہ فلاں منسٹر بنے گا, وہ فوڈ کا بنے گا, وہ اس کا بنے گا, وہ اس کا بنے گا. میں نے کہا تو وہ خالد سلطان بھائی کہہ رہے بھائی یہ سربت کو کیا بنائیں گے؟ کہہ رہا وزیر داخلہ. میں نے کہا یہاں بھی رگڑے گا کام, ادھر بھی رگڑا. میں کہہ رہا ہوں فیلڈ مارشل جنرل آصف خان منیر, مجھے آپ 1 سال کے لیے وزیر داخلہ بنا دو. اگر کوئی پاکستان میں بدماش غدار دین کا بچ جائے, گردن کاٹ کے نشتہ پارک میں لٹکا دینا, ڈی چوک پہ لٹکا دینا. ویسے آج کا سی ٹی ڈی بڑا زبردست کام کر رہی ہے, بڑے بڑے ڈان جو ہے نا ادھر ادھر چلے گئے.
کوئی جے یو پی میں جا رہا ہے, وہ جمعیت علماء اسلام میں جا رہا ہے, 12 کروڑ دے کے جا رہا ہے. 12 کروڑ دیے ڈان نمبر 1 نے, ڈان 2 نے پتہ نہیں کتنے دیے, یہ نہیں پتا. سی ٹی ڈی نے آج کل سب کی بجا کے رکھی ہے. اب تو وہ ہاتھ بھی لڑکی کو چھیڑتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے, کاٹ کے پھینک دیتے. کچھ نائی لے جاتا ہے, کچھ سی ٹی ڈی والے لے جاتے. ویل ڈن سی ٹی ڈی, ویل ڈن. ہمیں نہیں اٹھا لیتا. ہاں یہ گمسم ہے ابھی تک, انہوں نے مجھے بڑا سمجھایا تھا ہلکی گفتگو کرنا. دلیر ہے, یہ مذاق ہمارا چلتا ہے. یہ میرا پیارا بچوں میں سے ایک بچہ ہے, لاڈلا ہے میرا, لاڈلا. ہاں لاڈلا ہے. انشاءاللہ کبھی پتہ چل جائے گا ریمانڈ کیسے لیتے ہیں ہم. صحیح ہو جائیں سارے, تھوڑا یہ سسٹم کلیئر ہونے دو, پھر ابھی جو بھی اب اہل سنت کے اندر مستی کرے گا اس کی مستی نکالیں گے. بہت ہو گئی مذاق. ہم رگڑا کھاتے ہیں, ہم جیل کی قید ہے بہت ہوتے, ہمیں برف کی سلیوں پہ لٹایا جاتا ہے, ہمارے ناڑے نکال کر ایسے پکڑ کے گھومتے ہیں, لڑکے اذیت اٹھاتے ہیں, 4 سال جیلیں کاٹتے. آپ کے لیے آپ سپورٹ کرو پاکستان زندگی تحریک کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کر کے دیکھو, سپورٹ کرو, بندہ اللہ اور اس کے رسول کی سپورٹ تو ہے. 90 میں بنی تھی, آج 2025 کے اندر دیکھو یہ نوجوانوں نے سنبھالی. اپنا بھی آخری وقت چل رہا ہے, ہو سکتا ہے آپ سب سے بڑا ہوں اس وقت میں, لیکن آپ یہ میرے اس پہ نہیں جاؤ. یہ تو وہ مدینے کا کرنٹ آ رہا ہے. ہاں اس پہ نہیں جاؤ, عمر بہت ہے میری, میرے سائز کا کوئی بھی نہیں ہے یہاں بھی نہیں ہے پورے مجمع میں. بابا جی آپ کی کیا عمر ہے؟ یہ پیچھے بیٹھے, بابا جی کیا عمر ہے بتا دو, کوئی بیوی نہیں دیکھ رہا. اوئے ہوئے, ان سے 1 سال چھوٹا ہوں. جب حضور کے کام میں لگ جائے تو عمر ویسی کم ہو جاتی ہے. کسی کو یقین نہیں آ رہا ہوگا, میری بیگم کہہ رہی ہوگی آج تم نے بتایا کہ میرے بھرے بازار میں رسوا کر رہے ہو کہ بڈھے کے ساتھ رہ رہی ہوں. چلو اللہ تعالیٰ رحم. میں نے آخر میں تھوڑا سا آپ لوگ کیا, لیکن اداروں سے درخواست ہے اس کو 295C کے تحت سزائے موت دی جائے. اس میں FIR موجود ہے, ایویڈنس موجود ہے. اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں, ایک فتویٰ تو یہ لکھ رہے ہیں اور ایک مشترکہ فتویٰ آ رہا ہے, خالی اس کی نوک پلک آ رہی ہے, اس کے بعد پھر ہم بتائیں گے کیا کریں گے. مشترکہ فتویٰ آ رہا ہے, خالی اس کی نوک پلک ہو رہی ہے, اور بہت بڑی جگہ سے آ رہے ہیں فتوے آپ کو انشاءاللہ تعالی. لہٰذا کوئی ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. جس کے نصیب میں یہ ثواب آ جائے, جس کے نصیب میں یہ ثواب آ جائے. نماز اپنی جگہ, روزے اپنی جگہ, حج اپنی جگہ, زکوٰۃ اپنی جگہ. بتاؤ حضور کی محبت دل میں نہیں ہے تو ایمان ہے؟ نمازیں قبول ہے, روزے قبول ہے. یہ سب ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. انشاءاللہ آج میرا دل خوش ہوا. اچھا یہ پروگرام میں نہیں تھا, لیکن میں دعائیں دوں گا اس کو ہاتھ اٹھا کے کہ اس گجرات کے اس پروگرام کو میرے شیڈول میں ڈالا. میرا شیڈول الگ تھا, پنڈی, ٹیکسلا, مری, اور یہ کون سا گوٹ سے آ رہے ہم, نہیں پنڈی بٹیا کی تاریخ کا سب سے بڑا. اب اس وقت جشن آمد رسول تو ایسا دھوم کے لوگوں نے منایا. اب وفاداری کا وقت ہے, وفاداری کا وقت ہے. وہ بڑی پیاری بات ایک نے کی کہ لاہور میں گنگا رام اسپتال ہے, گنگا رام اسپتال ہے. سخی کی تو بڑی اہمیت ہے نا حدیث کے اندر بھی, اور اللہ بھی فرماتا ہے نا. گنگا رام اسپتال ہے, وہ ہزاروں لوگوں کا فری علاج کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, مستحقین کو بانٹتا ہے, کھلاتا ہے, پلاتا ہے.
کیا وہ جنت میں جائے گا؟ کیوں؟ اچھے کام کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، ثقافت اس کے اندر ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے، فری علاج کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، کیوں نہیں جائے گا بھائی؟ کیوں نہیں جائے گا؟ بتاؤ نا کیوں نہیں جائے گا؟ کوئی ہے بتائے گا ہاتھ اٹھا کے کیوں نہیں جائے گا؟ پیچھے آپ لوگ آگے نہیں، علماء نہیں ہاتھ اٹھائے. کیوں نہیں جائے گا؟ نیکی کے سارے کام کرتا ہے، کھانا بھی کھلاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کیوں نہیں جائے گا؟ اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، حضور کی محبت نہیں ہے. نعتیں کیسی پڑھتے ہیں ہندو؟ جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، وہ جو بڑی بڑی وہ پادری پڑھتے ہیں. اور ایک بات اور اچھی یاد ہے، ابھی میرے بھائی نے بزرگ نے کی تھی، میں اس پہ گفتگو ختم کر دوں گا. یہ ابھی مفتی صاحب رائب کا ذکر کر رہے تھے. 2 رائب سے میں ملا، 2 رائب سے میں ملا شام میں. شام کی بات بتا رہا ہوں، یہ میں تاریخی بات بتا رہا ہوں آپ کو. جب آپ شام کا دورہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو وہ مل جائے گا. ایک جب میرے آقا کریم کی عمر مبارک 11 سال کی تھی، جب آپ پہلی دفعہ تجارت کے لیے اپنے چچا کے ساتھ گئے، ایک جگہ پہ رائب کا چرچ آیا. تو رائب نے کہا، وہاں ایک وہ تھی، وہ بینچ تھی، ایک ایسی پتھر کی ایک بینچ تھی. تو چچا نے کہا آگے خطرناک ہے، نہیں پانی نہیں پی رہا. وہ کیا کہتے ہیں، رائب نے کہا کہ آپ اس پتھر پہ بچے کو کہا کہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. رائب سے کہا ذرا اس کی حفاظت کیجیے گا، دیکھیے گا. وہ چچا آگے چلے گئے. رائب روز وہاں سے نکل کر آتا تھا اپنے چرچ سے. اس نے اپنے کہا کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بچہ آئے گا جس کی کمر مبارک پر ختم نبوت کی مہر ہوگی. رائب کی بات کر رہا ہوں، چرچ کی بات کر رہا ہوں. یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھی بات کر رہا ہوں، میں نے تصویر بھی اتاری. اور اس کے بعد وہ آئے، انہوں نے وہ بچے کی کمر چیک کی تو وہ نشان تھا. اور جب چچا واپس آئے کہا کہ یہ کون ہے بچہ؟ آپ نے بتایا میرا بھتیجا ہے. آپ نے کہا نہیں، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. رائب کہہ رہا ہے یہ عام بچہ نہیں ہے. کہہ رہا ہے یہ جب کھڑے ہوتے تھے تو بادل ایسے کر کے گھیر لیتے تھے چھت. یہ چلتے تھے تو بادل چلتا تھا. یہ کھڑا رہا بتا اس کے. اور وہ کہنے لگے، چچا سے کہنے لگے، اور پھر کمر کے نشان کا وہ جو ذکر تھا مہر نبوت کا، وہ اس کا ذکر کیا. رائب آج بھی وہ چرچ کی چھت گر گئی ہے، لیکن وہ رائب کا وہ پورا وہ لکھا ہوا وہاں رکھا ہوا ہے. اور جب یہ کربلا سے لوٹے، دمشق سے فوج لوٹی شہید کر کے، کربلا کا جب میدان سے، تو یہ خواتین کو ایک وہ تھا، جیسے آپ کے ادھر ایک چلتا ہے نا وہ بیل گاڑی ہوتی ہے، اس طرح کی ایک بہت بڑا وہ 2 لکڑیاں تھیں ایسے جس پہ خواتین بیٹھی، اور اس کے اندر لوہے کا وہ پتھری لگی ہوئی تھی. جب اس کو لے کر گئے، یہ لے کر جا رہے تھے، تو یہ وہاں ایک چرچ بیچ میں آتا ہے دمشق سے داخل ہونے سے پہلے. دمشق میں جب آپ داخل ہوں گے نا، پہلے ایک چرچ آتا ہے. تو وہ چرچ کے رائب نے کہا کون ہے یہ سر، یہ کس کا سر ہے؟ تو رائب کو نہیں پتا تھا کہ بھائی کس کا سر ہے. تو انہوں نے بولا یہ حضور کے نواسے کا سر ہے. وہ رونے لگ گیا. رائب چرچ کا پادری رونے لگا، کہنے لگا میں تمہاری پوری فوج کو کھانا کھلاؤں گا، تو یہ ایک دن کے لیے مجھے دے دو. سر مبارک کو اندر لے کر گیا، پوری فوج کو کھانا کھلایا اس نے. ابھی بھی رکھا ہوا ہے. اب جب بھی زیارت شام کا آپ کا ویزا لگ جائے، نہیں لگے تو مجھے بتائیے گا، انشاءاللہ وزیر داخلہ آپ نہیں ہے. کسی مزار پہ بھی آپ کو جانا ہو، عامر شامی، اخلاق شامی، وہ اپنا وزیر داخلہ ہے، ٹینشن نہیں ہے. جدھر جانا، عراق میں جدھر جانا، ٹینشن نہیں ہے. اپنی بڑی پاور ہے، ٹینشن نہیں لو. آپ لوگ بھیج دیں گے آپ کو، اگر کوئی جو آپ کو مشکل آئی عراق. ہاں. اس کے بعد وہ کھانا کھلایا. رات بھر اس نے ایتر کے نشان صاف کرتا رہا ایتر سے. وہ رائب جب چہرہ بیٹھا رہا، چہرے کو تکتا رہا، کہہ رہے خبیثو تم لوگوں نے کیا کیا؟ اے یزیدو کیا کیا یہ تم لوگ نے؟ نانا کے لاڈلے لواسے کو شہید کر دیا. اس گردن پہ چھری پھیری جس کے میرے آقا بوسہ لیتے تھے، اس زبان کو، جس زبان کو میرے آقا چوسا کرتے تھے جب پیاس لگتی تھی. آپ کو پتہ ہے صبح جب اس نے کہا میرے پتہ نہیں کتنے بیٹے ہیں، شاید وہ تاریخ 3-4 بیٹے تھے، کہہ رہے یہ لے لو، یہ لے لو، یہ بیٹا لے لو، یہ بیٹا لے لو. کہا نہیں ہمیں وہ سر چاہیے. ہم نے یزید نے ہم سے وعدہ، ہم نے یزید سے کہا ہم سے انعامات ملیں گے، دولت ملے گی.
سر مبارک اس کے حوالے کر دیا، ان یزیدی فوجوں کے حوالے کر دیا، اور کہا گواہ رہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں آج سچے دل سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ رائے مسلمان ہو رہا ہے، اور جو نام نیاد ہے وہ منکر ہو رہے، کافر ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی پکی محبت عطا فرمائے حضور سے۔ اس ہمارا جسم بولتا ہو، یہ سر کیا بولتے تھے بابا جی، کیا بولتے تھے؟ چلتا ہوا بندہ آ رہا ہے، بولے سرکار کا نوکر آ رہا ہے، اس کا حلیہ، اس کی زبان، اس کا اخلاق، اس کا کردار بولے کہ یہ آقا کا، سرکار کا نوکر ہے، سرکار کا نوکر ہے۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار بولے، آپ کی نمازیں بولے، آپ کے روزے ملے۔ اچھا میں نے کہا لذت کیسے؟ تو بخار آیا، ہم نے ٹیمپریچر چیک کر لیا، شوگر ہو گئی، ہم نے شوگر چیک کر لی مشین سے۔ ہم پہ یار سجدے کی لذت کا کیسے پتہ چلے؟ آئے ہائے، کیا علماء نے پیارا جواب دیا۔ کہنے اگر تمہیں فجر سے زور مل جائے بولو اللہ راضی، زور سے عصر مل جائے اللہ راضی، سجدے کی توفیق دے رہے ہیں نا، عصر سے مغرب ملی اللہ راضی، آؤ اللہ کو راضی کرے۔ اور آج عید میلاد النبی کا جشن بھی ہے، اور 1500 سالہ اپنا تو جشن بھی 1500 سالہ، 1400 سالہ، 1200 سالہ، 1300 سالہ، 900 سالہ داتا حضور غوث پاک 900 سالہ، ان کا تو 100 سالہ مناتے ہیں یہ لوگ، 100 سالہ مناتے ہیں یہ۔ اب کون سچا ہوا؟ 1500 والا جیتا نا، 1500 سالہ کے ساتھ دامن سے وابستہ ہو جائے۔ مفتی عارف سعیدی صاحب فرماتے کہ رب نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے، اللہ کی رسی کہاں ہے؟ کہیں آ رہی ہے نا؟ حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائے سچے دل سے، حضور کی سنتوں سے پیار کرو۔ حضور آپ نے ان کی میں جینس کی پینٹ پہن کے گھومتا، آج میں سفید کپڑے کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں پہنتا، کہیں کفن نہ ملے، کہیں کوئی نامعلوم لوگ مار کے پھینک دے۔ میں نے کہا وہیں گڈھا کھود دفنا دینا، شہید کا تو ہے نا، کفن کا نہیں مسئلہ نا، تو یہ کفن کے طور پہ پہنتا ہوں میں وائٹ۔ مجھے آپ نے 11 سال 19 سال میں نہیں پہنتے ہوئے دیکھو گا کلر کپڑا۔ موت ہاتھ میں لے کے گھومتے، اللہ سے ڈرتا ہے، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے، اور جو دنیا سے ڈرتا ہے وہ رب سے نہیں ڈرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی طاقت عطا فرما دے، حضور کی ناموس کے لیے مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ اور اہل بیت سے سچا پیار فرمائے۔ آقا نے فرمایا، جو آج کل لوگ تفریق کرتے رہے کراس کھینچتے، آقا نے فرمایا، کس نے فرمایا؟ آقا نے فرمایا، آقا نے فرمایا کہ جس نے اہل بیت سے محبت کی، اور آخری خطبہ بھی یہ تھا کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن حکیم اور ایک اہل بیت کی محبت۔ پھر کسی کی نہیں سنتے ہم، پھر کوئی حضرت نہیں ہے، پھر اعلیٰ حضرت ہے۔ ہاں ہم لوگ اعلیٰ حضرت والے ہیں، حضرت مضرت کسی کو نہیں جانتے۔ جو اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلے گا، فکر رضا کے پیچھے چلے گا، ہم اپنی جان دے دیں گے، جان دے دیں گے، سوچیں گے بھی نہیں، امی ابا بیوی سے نہیں، وہ ایسی ٹائٹ ہے ٹرینڈ ایک دم، بولتی ہے جاؤ دین کا کام کرو، آپ فکر نہیں کرو، بچے میں پال لوں گی۔ میں نے کہا سب سے پہلے تو جنت میں جائے گی، تیرے پیچھے جاؤں گا، وہاں حور اپنے کو کوئی نئی نہیں ملے گی، تو ہی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، علم و حکمت، علم و حکمت۔ کسی کا باپ بھی نہیں آ سکتا میدان میں۔ کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہلا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے خارزہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ۔
آقا رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کی راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی راج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ از تو پھیلے غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم دور ہوں سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ میرے مولا جب مرے ہم کلمہ آپ کا پڑھے ہم میرے مولا جب مرے ہم کلمہ آپ کا پڑھے ہم اس کے بعد یہ کہیں ہم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ